آج ہم پاکستان کی پیچیدہ مگر دلچسپ آئینی اور سیاسی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں حامد خان صاحب کی معروف کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ یعنی آئینی اور سیاسی تاریخ پاکستان۔ بالکل، حامد خان صاحب آپ جانتے ہیں پاکستان کے ایک نہایت ہی قابل احترام قانون دان اور مصنف ہیں۔ جی ہاں، اور یہ کتاب تو سمجھیں کہ قانون، سیاست اور تاریخ کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ویسے بھی جو اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں ایک بنیادی ریفرنس ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کے حال کو سمجھنا ہونا تو اس کا ماضی، خاص طور پر اس کی آئینی بنیادیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ لازمی ہے۔ حامد خان کی یہ کتاب ہمیں وہ پورا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیتی ہے کہ پاکستان کن حالات میں بنا، کیا چیلنجز تھے شروع میں، اور کیا تبدیلیاں آئیں۔ بالکل۔ تو آج ہم بات شروع کریں گے تقسیم سے پہلے کے آئینی سفر سے اور چلیں گے 1958 کے پہلے مارشل لاء تک۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کتاب کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پری پارٹیشن کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری، یعنی تقسیم سے پہلے کی آئینی اور سیاسی تاریخ۔ جی پہلا باب ہے دا اسٹیٹ آف انڈیوائیڈڈ انڈیا، غیر منقسم ہندوستان کی ریاست۔ مصنف یہاں شروع کرتے ہیں برِ صغیر میں مسلم حکمرانی کے آغاز سے، سلطنت دہلی، پھر مغلیہ سلطنت۔ ہاں، ان کا عروج پھر زوال۔ اہم بات یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت جب کمزور ہوئی تو ایک خلا سا پیدا ہو گیا، صحیح۔ جسے یورپین تجارتی کمپنیوں نے پر کرنے کی کوشش کی، اور ان میں سب سے آگے تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جو تجارت کے بہانے آئی تھی۔ بالکل تجارت کرنے آئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جنگوں اور معاہدوں سے وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ اور پھر 1857 کی جنگ آزادی۔ جی، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، بغاوت ہند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوئی اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ یعنی برٹش کراؤن کے انڈر آ گیا۔ اچھا، تو کنٹرول سیدھا لندن چلا گیا۔ جی، اور اس تبدیلی کو قانونی شکل دینے کے لیے کچھ ایکٹس بھی آئے۔ کون سے؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 آیا، جس نے سارا انتظامی کنٹرول برطانوی حکومت کو دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آئے انڈین کاؤنسلز ایکٹ 1861 اور 1892۔ ان کا مقصد تھا کہ ہندوستانیوں کو قانون سازی کے عمل میں تھوڑی بہت ہی محدود نمائندگی دی جائے۔ نمائندگی کا آغاز تو ہوا، لیکن اختیارات نہ ہونے کے برابر تھے، بس ایک طرح سے شمولیت کا دکھاوا تھا۔ تو اصل تبدیلی پھر 20ویں صدی میں آئی، وہ منٹو مورلے ریفارمز۔ ہاں، وہ اہم تھیں۔ 1909 کی منٹو مورلے ریفارمز، انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کا اصول مانا۔ یہ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا؟ جی، مسلم لیگ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مسلم نمائندے صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے چنے جائیں، اور اس نے آگے چل کر سیاست پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ اور پھر 1919 کا ایکٹ؟ جی، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919، جسے مونٹیگو چیلمسفرڈ ریفارمز بھی کہتے ہیں، اس نے صوبائی سطح پر متعارف کروایا ڈائارکی کا نظام۔ ڈائارکی؟ یہ کیا تھا؟ دو عملی نظام؟ ہاں، دو عملی نظام، مطلب یہ کہ صوبائی حکومت کے کچھ محکمے جیسے تعلیم، صحت وغیرہ وہ منتخب ہندوستانی وزراء کے حوالے کر دیے گئے۔ انہیں کہتے تھے ٹرانسفرڈ سبجیکٹس۔ اچھا۔ لیکن جو زیادہ اہم محکمے تھے جیسے مالیات، پولیس، امن و امان، وہ گورنر کے مقرر کردہ کاؤنسلرز کے پاس ہی رہے، ریزروڈ سبجیکٹس۔ تو اصل کنٹرول پھر بھی گورنر کے پاس ہی رہا؟ بالکل، اختیارات کی ایک محدود سی، نامکمل سی تقسیم تھی یہ۔ اصل کنٹرول برطانوی گورنر کا ہی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کتاب کے دوسرے باب پر، کولونیل کانسٹیٹیوشن، ایک نوآبادیاتی آئین۔ یہاں مصنف فوکس کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پر۔ اسے ایک سنگ میل کیوں کہا جاتا ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو تھا وہ تقسیم سے پہلے کا سب سے ڈیٹیلڈ اور اہم آئینی دستاویز تھا۔ اچھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس نے پہلی بار ہندوستان کے لیے ایک فیڈرل یعنی وفاقی نظام کا تصور دیا، جس میں برطانوی صوبے اور دیسی ریاستیں پرنسلی اسٹیٹس شامل ہونی تھیں۔ وفاق کا تصور؟ جی، اور صوبوں کو پہلی بار کافی حد تک خود مختاری ملی، پروونشل اوٹونومی۔ اختیارات بھی مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیے گئے۔ 3 لسٹیں تھیں، فیڈرل، پروونشل اور کنکرنٹ۔
تو ایک مکمل فیڈرل آئین بنانے کی کوشش تھی یہ؟ کوشش تو تھی، لیکن یہ وفاقی حصہ، فیڈرل پارٹ، کبھی نافذ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وفاق بننا شرط تھا دیسی ریاستوں کی شمولیت سے، ایک خاص تعداد میں ریاستوں کو شامل ہونا تھا جو وہ نہیں ہوئیں۔ اچھا۔ ہاں، البتہ اس ایکٹ کا جو صوبائی حصہ تھا، پروونشل پارٹ، وہ 1937 میں نافذ ہو گیا۔ اسی کے تحت الیکشن ہوئے، کانگریس نے کئی صوبوں میں حکومتیں بنائیں، مسلم لیگ نے بھی کچھ جگہ اچھا پرفارم کیا۔ لیکن اس ایکٹ میں اختیارات کا توازن کیسا تھا؟ کیا واقعی خود مختاری تھی؟ گورنر جنرل اور گورنرز کا کیا رول تھا؟ دیکھیں، آئین میں گورنر جنرل کو مرکز میں اور گورنرز کو صوبوں میں بہت زیادہ ڈسکریشنری پاورز حاصل تھے۔ صوابدی اختیارات؟ مطلب وہ وزراء کے مشورے کے پابند نہیں تھے۔ کئی معاملوں میں بالکل نہیں تھے۔ وہ کسی قانون کو ویٹو کر سکتے تھے، اسمبلیوں کو معطل کر سکتے تھے۔ مرکز میں 2 ایوان تجویز کیے گئے، کاؤنسل آف اسٹیٹ اور فیڈرل اسمبلی۔ ایک فیڈرل کورٹ بھی بنا۔ تو کاغذ پر تو اختیارات تھے، لیکن اصل کنٹرول وائسرائے اور گورنرز کے پاس ہی تھا۔ یہ ایک نوآبادیاتی آئین ہی تھا۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو کانگریس نے استعفے دے دیے۔ جی، کانگریس کا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کو جنگ میں شامل کرنے سے پہلے ان سے پوچھا جائے، جو نہیں کیا گیا۔ ان کے استعفوں نے مسلم لیگ کو اپنی پوزیشن بہتر کرنے کا موقع دیا۔ اور یہیں سے ہم کتاب کے تیسرے باب میں آتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن ٹو پارٹیشن، تقسیم کی الٹی گنتی۔ جی، یہ باب ان واقعات کو دیکھتا ہے جو آخرکار تقسیم تک لے گئے۔ اور اس میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے 1940 کی قرارداد لاہور کا۔ بالکل، مارچ 1940 لاہور کا منٹو پارک، آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس۔ وہاں وہ تاریخی قرارداد منظور ہوئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اس میں مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، انہیں ملا کر آزاد ریاستیں قائم کی جائیں۔ یہ ایک بہت واضح سمت تھی جس نے مسلم سیاست کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ پھر جنگ کے دوران کرپس مشن آیا 1942 میں۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ برطانیہ کو جنگ میں ہندوستان کا تعاون چاہیے تھا۔ سر سٹیفرڈ کرپس ایک پیشکش لے کر آئے کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو ڈومینین سٹیٹس ملے گا، اپنا آئین بنانے کا حق ہوگا۔ لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ ناکام رہا۔ کانگریس فوری مکمل آزادی چاہتی تھی، مسلم لیگ کو پاکستان پر واضح یقین دہانی نہیں ملی۔ اور کانگریس نے کوئٹ انڈیا تحریک شروع کر دی۔ جی، ہندوستان چھوڑ دو۔ اس پر کانگریس کی لیڈرشپ گرفتار ہو گئی، جبکہ مسلم لیگ اس تحریک سے الگ رہی اور اپنی تنظیم پر توجہ دی۔ تو جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ انتخابات، وہ بہت اہم تھے نا؟ جی، 1945-46 کے انتخابات فیصلہ کن تھے۔ وہ ایک طرح سے پاکستان کے سوال پر ریفرنڈم تھے۔ نتائج کیا رہے؟ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام مرکزی نشستیں جیت لیں۔ صوبوں میں بھی زبردست کامیابی ملی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور تقسیم کا مطالبہ اکثریتی آواز ہے۔ ان نتائج کے بعد برطانیہ نے ایک آخری کوشش کی ہندوستان کو اکٹھا رکھنے کی، کیبنٹ مشن پلان۔ ہاں، 1946 میں 3 برطانوی وزراء آئے۔ انہوں نے ایک بڑا پیچیدہ 3 ٹیئر پلان دیا۔ کیا تھا وہ پلان؟ سب سے اوپر ایک کمزور مرکزی یونین حکومت جس کے پاس صرف ڈیفنس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشنز ہوں۔ درمیان میں صوبوں کے 3 گروپس، 2 مسلم اکثریتی، 1 ہندو اکثریتی، جو اپنے آئین خود بناتے، اور سب سے نیچے صوبائی حکومتیں۔ یہ بھی نہیں چل سکا؟ نہیں، کانگریس اور لیگ میں شدید اختلافات تھے، عدم اعتماد تھا۔ یہ پلان بھی ناکام ہو گیا۔ اور اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے۔ مسلم لیگ نے پلان سے دستبرداری کے بعد 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا۔ کلکتہ میں ہولناک فسادات ہوئے، گریٹ کیلکٹا کلنگز۔ پھر یہ فسادات پورے ملک میں پھیلے۔ عبوری حکومت بھی بنی تھی؟ ہاں، انٹرم گورنمنٹ بنی، نہرو اور لیاقت علی خان بھی شامل تھے، لیکن وہ چل نہیں سکی۔ آخرکار فروری 1947 میں برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ اور پھر ماؤنٹ بیٹن آئے۔ جی، نئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ انہوں نے آ کر تیزی سے مذاکرات کیے اور 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کر دیا، جسے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے قبول کر لیا۔ اور اس منصوبے کو قانونی شکل ملی
انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 سے۔ جی، اسی ایکٹ کے تحت 14 اگست کو پاکستان اور 15 اگست کو بھارت 2 آزاد ملک بن گئے۔ دیسی ریاستوں کا مسئلہ بھی تھا؟ ہاں، وہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ انہیں اختیار تھا کہ بھارت یا پاکستان میں شامل ہوں یا آزاد رہیں۔ زیادہ تر نے تو فیصلہ کر لیا، لیکن کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد ان پر تنازعات کھڑے ہوئے جو آج تک ہیں۔ تو یہ تھا تقسیم سے پہلے کا منظر۔ اب آتے ہیں کتاب کے دوسرے حصے پر، کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، اگست 1947 ٹو اکتوبر 1958۔ جی، پاکستان بننے کے بعد کا دور۔ چوتھا باب ہے، دا برتھ آف اے نیشن اینڈ دا ڈیتھ آف جنا، قوم کی پیدائش اور جنا کی وفات۔ پاکستان کا آغاز بہت مشکل حالات میں ہوا۔ بے پناہ مشکلات تھیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن، کروڑوں لوگ بے گھر، لاکھوں فسادات میں مارے گئے، مہاجرین کی آباد کاری، انتظامی ڈھانچہ بنانا، معیشت کو سنبھالنا، بھارت سے اثاثوں کی تقسیم، پانی کا مسئلہ، کشمیر کی جنگ، چیلنجز ہی چیلنجز تھے۔ ان حالات میں قوم کو متحد رکھنا بہت بڑا کام تھا، اور اس وقت قیادت تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس۔ کتاب ان کے کردار پر، ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر پر خاصی روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل، وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، دستور ساز اسمبلی کے صدر بھی۔ ان کی 11 اگست کی تقریر ایک لینڈ مارک ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرق نہیں ہوگا، مذہبی آزادی، قانون کی حکمرانی، کرپشن کا خاتمہ، ان باتوں پر زور دیا۔ اور عبوری آئین کے طور پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہی کچھ ترامیم کے ساتھ اپنا لیا گیا۔ اس نظام میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے۔ لیکن یہ قیادت پاکستان کو زیادہ عرصہ نہیں مل سکے۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے صرف 13 مہینے بعد سپٹمبر 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو بہت بڑا دھچکا تھا۔ جی بالکل، نوزائیدہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ ان کی شخصیت سب کو جوڑنے والی تھی۔ ان کی وفات سے ایک خلا پیدا ہوا اور آئین سازی کا عمل بھی سست ہو گیا۔ قائد کی وفات کے بعد آئین سازی کی طرف پہلا بڑا قدم تھا قرارداد مقاصد۔ 5واں باب اسی پر ہے، دی آبجیکٹو ریزولوشن 1949۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مارچ 1949 میں یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی۔ یہ ایک طرح سے مستقبل کے آئین کے لیے نظریاتی بنیاد، گائیڈنگ پرنسپلز فراہم کرنے کے لیے تھی۔ اس میں کہا کیا گیا تھا؟ اس میں کہا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ اختیار عوام کو ایک مقدس امانت کے طور پر ملا ہے جسے عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ یعنی ریاست کا اسلامی اور جمہوری کردار دونوں واضح کرنے کی کوشش؟ جی بالکل، اس میں عہدہ کیا گیا کہ ملک کا نظام اسلام کے اصولوں، جمہوریت، آزادی، مساوات، سماجی انصاف کے مطابق چلے گا۔ مسلمانوں کے لیے؟ ہاں، کہ مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے قابل بنایا جائے گا۔ اور اقلیتوں کے بارے میں؟ بہت اہم بات یہ کہ اقلیتوں کے حقوق، ان کی مذہبی آزادی اور ثقافت کے تحفظ کی مکمل ضمانت دی گئی۔ عدلیہ کی آزادی کا بھی عزم تھا۔ کیا اس پر اسمبلی میں مکمل اتفاق تھا؟ ان نے خدشات ظاہر کیے کہ اس سے ریاست مذہبی ہو جائے گی، اقلیتیں شاید سیکنڈ کلاس شہری بن جائے۔ انہوں نے ترامیم بھی پیش کی؟ جی، کچھ ترامیم پیش ہوئیں لیکن منظور نہیں ہوئیں۔ بالآخر یہ قرارداد اکثریت سے منظور ہو گئی۔ اور یہ بات کے دساتیر کا بھی حصہ بنی؟ جی، 1956، 1962، 1973 تینوں دساتیر میں یہ پریمبل کے طور پر شامل رہی۔ 1985 میں تو اسے باقاعدہ آئین 1973 کا حصہ آرٹیکل 2A بنا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے بعد پھر اصل آئین سازی کا کام شروع ہوا۔ چھٹا باب، ڈیبیٹس ود ان دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، دستور ساز اسمبلی میں مباحثے۔ یہاں بیسک پرنسپلز کمیٹی BPC کا رول اہم ہے۔ جی، BPC بنائی گئی آئین کے بنیادی خدوخال طے کرنے کے لیے۔ اس نے اپنی پہلی رپورٹ دی 1950 میں۔ لیکن اس پر تو بڑا رد عمل آیا تھا، خاص طور پر مشرقی پاکستان سے۔ شدید رد عمل آیا۔ وجہ یہ تھی کہ رپورٹ میں مرکز میں 2 ایوان تجویز کیے گئے تھے، اور ایوان بالا یعنی اپر ہاؤس میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی تھی۔ تو مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی، جی، جو کل آبادی کا تقریباً 56% تھی، ان کی نمائندگی اس طرح کم ہو جاتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ رپورٹ واپس لی گئی؟ ہاں، عوامی دباؤ پر رپورٹ واپس ہوئی۔ نظر ثانی کے بعد BPC نے دوسری رپورٹ دی 1952 میں۔
اس میں بھی نمائندگی کا فارمولہ، صوبائی خود مختاری، اختیارات کی تقسیم، ان پر اختلافات رہے۔ پھر محمد علی بوگرا آئے، انہوں نے ایک نیا فارمولہ دیا۔ جی 1953 میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے بوگرا فارمولہ پیش کیا۔ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان برابری یعنی پیریٹی کے اصول پر تھا۔ اچھا، برابری کیسے؟ مرکز میں 2 ایوان تجویز کیے۔ ایوان بالا ہاؤس آف یونٹس، اس میں 5 یونٹ سے 10-10 ممبر، کل 50، اور ایوان زیریں ہاؤس آف پیپل، اس میں 300 ممبر آبادی کی بنیاد پر، 165 مشرقی پاکستان سے، 135 مغربی پاکستان سے۔ اور اگر اختلاف ہوتا تو فیصلہ مشترکہ اجلاس میں ہوتا، اور منظوری کے لیے شرط تھی کہ دونوں ونگز مشرقی اور مغربی کے کم از کم 30% ممبرز اس کی حمایت کریں۔ کیا یہ فارمولہ چلا؟ اور زبان کا مسئلہ بھی تو تھا۔ بوگرا فارمولا اسمبلی نے منظور تو کر لیا تھا، لیکن یہ نافذ ہونے سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ جی، اور زبان کا مسئلہ بھی بہت شدید تھا۔ شروع میں صرف اردو کو قومی زبان بنانے کی بات پر مشرقی پاکستان میں سخت رد عمل ہوا، بنگالی زبان کی تحریک چلی۔ تو بوگرا فارمولے میں کیا حل نکالا؟ اس میں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں مانا گیا۔ اسی دوران لیاقت علی خان کا قتل بھی ہو گیا تھا۔ ہاں، اکتوبر 1951 میں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور بڑھ گیا، لیڈرشپ کا بحران پیدا ہو گیا۔ اور یہ عدم استحکام بڑھتا ہی گیا۔ 7واں باب ہے این ایرا آف لیگل بیٹلز، قانونی جنگوں کا دور۔ اکتوبر 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے تو اسمبلی ہی تحلیل کر دی۔ جی، یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک بہت ہی متنازع واقعہ تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد، جو خود بیوروکریٹ پس منظر سے تھے، انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کی کوئی واضح آئینی بنیاد نہیں تھی۔ وجہ کیا بتائی؟ کہا کہ اسمبلی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے، آئین سازی میں ناکام رہی ہے۔ اس فیصلے نے ملک کو ایک گہرے آئینی بحران میں ڈال دیا۔ لیکن اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین خان نے اسے چیلنج کیا۔ وہ کیس بہت مشہور ہے۔ جی، مولوی تمیز الدین خان نے گورنر جنرل کے حکم کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کیا۔ اور وہ جیت گئے؟ ہاں، سندھ چیف کورٹ نے بڑی بہادری سے فیصلہ دیا، اسمبلی کی تحلیل کو غیر قانونی قرار دیا اور اسمبلی بحال کر دی۔ لیکن حکومت فیڈرل کورٹ چلی گئی۔ جی، اور فیڈرل کورٹ نے چیف جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ قولعدم قرار دے دیا۔ کس بنیاد پر؟ ایک تکنیکی بنیاد پر۔ دلیل یہ دی کہ جس قانون سیکشن 223A کے تحت سندھ چیف کورٹ نے رٹ جاری کی تھی، اسے گورنر جنرل کی منظوری اسینٹ حاصل نہیں تھی، اور قانون بننے کے لیے یہ منظوری لازمی تھی۔ اوہ، تو اس فیصلے نے تو اسمبلی کی تحلیل کو جائز قرار دے دیا۔ طرح سے جی، اور اس سے یہ سوال بھی کھڑا ہو گیا کہ اسمبلی کے پاس کردہ وہ درجنوں قانون جنہیں گورنر جنرل کی منظوری نہیں ملی تھی، ان کا کیا ہوگا؟ ایک نیا قانونی خلا پیدا ہو گیا۔ بالکل۔ اب اس سے کیسے نمٹا جائے؟ گورنر جنرل نے ایمرجنسی پاورز آرڈیننس جاری کیا ان قانونوں کو بچانے کے لیے، لیکن فیڈرل کورٹ نے اسے بھی یوسف پٹیل کیس میں غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا کہ گورنر جنرل قانون نہیں بنا سکتے۔ تو پھر کیا حل نکلا؟ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یہیں آیا؟ جی، اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے گورنر جنرل نے فیڈرل کورٹ سے مشاورتی رائے ریفرنس مانگا۔ فیڈرل کورٹ نے اپنی رائے میں نئی دستور ساز اسمبلی بنانے کی اجازت دی جو انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو۔ اچھا۔ اور عبوری مدت میں گورنر جنرل کے کچھ اقدام کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یعنی نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا۔ نظریہ ضرورت؟ ہاں، یہ نظریہ کہ ریاست کو بچانے کے لیے غیر آئینی اقدامات بھی جائز ہو سکتے ہیں۔ اس نظریے کے پاکستان کی تاریخ پر بہت دور رس اور منفی اثرات پڑے۔ اسی دوران 1 یونٹ بھی بنا مغربی پاکستان کے صوبوں کو ملا کر۔ جی، یہ بھی اسی دور میں ہوا۔ 1955 میں مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، مغربی پاکستان 1 یونٹ۔ مقصد کیا تھا؟ بظاہر تو انتظامیہ کو بہتر بنانا اور مشرقی اور مغربی پاکستان میں برابری پیریٹی کے اصول کو عملی شکل دینا تاکہ آئین سازی آسان ہو۔ لیکن چھوٹے صوبوں میں اس پر تحفظات تھے۔
شدید تحفظات تھے۔ سندھ، سرحد، بلوچستان، ان کی صوبائی شناخت ختم ہو گئی تھی، انہیں یہ قبول نہیں تھا۔ ان تمام قانونی اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے بعد آخرکار پاکستان کو پہلا آئین ملا، 8واں باب، دی کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ جی، 9 سال کے لمبے انتظار کے بعد دوسری دستور ساز اسمبلی نے یہ آئین بنایا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ جی، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس آئین کی خاص باتیں کیا تھیں؟ نظام کیسا تھا؟ یہ ایک پارلیمانی نظام تھا، پارلیمنٹری سسٹم۔ صدر ملک کا سربراہ تھا جن کا مسلمان ہونا لازمی تھا۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ جو کابینہ سمیت پارلیمنٹ کو جوابدہ تھا۔ مکننہ یعنی پارلیمنٹ۔ مرکز میں ایک ایوان تھا، نیشنل اسمبلی، 310 نشستیں، آدھی مشرقی پاکستان سے، آدھی مغربی پاکستان سے، پیرٹی کی بنیاد پر۔ اور شہریوں کے حقوق؟ بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس شامل تھے جن کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری تھی۔ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی بھی تھے۔ اسلامی دفات میں کہا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ کیا یہ مکمل پارلیمانی تھا یا صدر کے پاس کچھ خاص اختیارات تھے؟ نظام پارلیمانی تھا، لیکن صدر کو کچھ اہم اختیارات تھے، جیسے وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے، ایمرجنسی لگا سکتے تھے۔ اچھا، یہ اختیارات بعد میں استعمال بھی ہوئے؟ جی، صدر اسکندر مرزا نے کیے۔ اور یہ آئین بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکا۔ نواں باب اور آج کی بات چیت کا آخری حصہ، دی فرسٹ مارشل لا، پہلا مارشل لا۔ 1956 کا آئین تو بن گیا، لیکن سیاسی استحکام پھر بھی نہیں آیا۔ نہیں آ سکا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ آئین بننے کے بعد صرف 2.5 سال میں 4 وزیر اعظم بدلے: چودھری محمد علی، سہروردی، چندرکر، فیروز خان نون۔ اتنی جلدی؟ جی، سیاسی جماعتیں منظم نہیں تھیں، اندرونی اختلافات تھے، اراکین اسمبلی کی وفاداریاں بدلنا، فلور کراسنگ بہت عام تھا۔ مرکز اور صوبوں میں بھی کشمکش تھی۔ ہاں، اختیارات پر کشمکش تھی۔ 1 یونٹ کی وجہ سے چھوٹے صوبوں اور مشرقی پاکستان میں بے چینی تھی، معاشی حالات بھی خراب تھے۔ اور غیر سیاسی قوتیں، بیوروکریسی، فوج؟ ان کا کردار سیاست میں بڑھتا جا رہا تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد، پھر صدر اسکندر مرزا، دونوں کا پس منظر بیوروکریسی اور فوج سے تھا۔ وہ سیاسی جوڑ توڑ میں ملوث رہے۔ فوج بھی پس پردہ ایک طاقتور فیکٹر بن چکی تھی۔ تو ان حالات میں مارشل لا لگا؟ جی۔ ملک فروری 1959 میں پہلے عام انتخابات کی تیاری کر رہا تھا جب صدر اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کی رات اچانک 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔ اور آرمی چیف کو اختیارات دے دیے؟ ہاں، آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ لیکن یہ شراکت داری بھی نہیں چلی؟ نہیں، صرف 20 دن چلی۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کو بھی ہٹا دیا، انہیں ملک بدر کر دیا اور سارے اختیارات خود سنبھال لیے۔ وہ صدر بھی بن گئے؟ صدر بھی اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی۔ یوں پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کا پہلا دور ختم ہوا اور ملک براہ راست فوجی حکمرانی میں چلا گیا۔ یہاں ہم آج کی گفتگو روکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک نئے اور بہت اہم دور کا آغاز تھا۔ پارٹ 3 اور 4 کے کچھ خاص ابواب پر، جیسے ایوب کی بیسک ڈیموکریسیز، آئینی کمیشن، پھر 1962 کا آئین، ایوب کا سویلین فیس، 1965 کے صدارتی انتخابات، بھارت سے جنگ اور وہ جو آئینی ترامیم ہوئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، ہاں وہ والی، پھر ایوب کا زوال اور اس کے بعد یحییٰ کا مارشل لا، آئینی بحران اور بنگلہ دیش کا قیام۔ بالکل۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان پیچیدہ سالوں کی جو سب سے اہم اسباق ہیں، جو نکات ہیں، ان کو سمجھا جا سکے۔ بالکل، اور یہ وہ دور ہے جس نے پاکستان کی جو آئینی سمت ہے، جو سیاسی کلچر ہے، اس پر بہت گہرے نقش چھوڑے ہیں۔ صحیح۔ حامد خان کی کتاب ان واقعات کا بڑا تفصیلی تجزیہ کرتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ صرف واقعات نہ بتائیں بلکہ ان کے پیچھے جو عوامل تھے، ان کے پیچھے جی، اور ان کے نتائج کیا نکلے، ان کے دور رس نتائج کیا تھے، جی، اور ان کے دور رس نتائج کیا تھے، اس پر بات کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں ایوب دور کے پہلے اہم قدم سے۔ باب 10 ہے ایوب کی بنیادی جمہوریتیں،
یعنی ایوب's بیسک ڈیموکریسیز۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لاء تو لگ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایوب خان نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کیسے کی؟ اچھا، دیکھیں، اقتدار سنبھالتے ہی جو پہلا بڑا قدم تھا وہ تھا صدر اسکندر مرزا کی برطرفی۔ اس سے اقتدار مکمل طور پر فوج کے پاس آ گیا۔ پھر قانونی محاذ پر سپریم کورٹ کا 200 کیس فیصلہ، وہ بہت اہم تھا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، اس فیصلے نے نظریہ ضرورت یعنی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے تحت مارشل لاء کو قانونی جواز بخشا۔ یہ کہا گیا کہ ایک کامیاب انقلاب اپنا قانون خود بناتا ہے۔ اچھا، تو اس فیصلے نے آپ کہہ لیں مستقبل میں فوجی مداخلتوں کے لیے ایک طرح سے راستہ ہموار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ نے بھی ایک طرح سے مارشل لاء کو قبول کر لیا؟ جی، قانونی جواز فراہم کر دیا، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور سیاسی مخالفین، بیوروکریسی، ان کا کیا بنا؟ ان پر بھی کافی سخت ہاتھ ڈالا گیا۔ اسکریننگ کمیٹیز بنائی گئیں جنہوں نے بہت سے سرکاری افسران کو نکالا۔ سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے EBDO لایا گیا، الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔ اچھا، EBDO۔ جی، اس کے تحت کئی بڑے ناموں پر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگ گئی۔ بظاہر تو یہ احتساب تھا، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ ہاں، اصل میں بڑا مقصد سیاسی میدان صاف کرنا تھا۔ اسی دوران 1959 میں زمینی اصلاحات بھی کی گئیں۔ زمینی اصلاحات؟ جی، لینڈ ریفارمز، مگر ان کا اثر محدود رہا کیونکہ زمین رکھنے کی جو حد تھی وہ کافی زیادہ رکھی گئی تھی اور بہت سے جاگیرداروں نے اپنی زمینیں بچا لیں۔ اچھا، اور پھر آیا یہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام، بیسک ڈیموکریسیز۔ یہ کیا چیز تھی اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ یہ ایوب خان کا آپ کہہ لیں ایک خاص سیاسی تجربہ تھا۔ بیسک ڈیموکریسیز آرڈر 1959 کے تحت ملک کو 80,000 بنیادی یونٹس میں بانٹا گیا۔ 80,000؟ جی، 80,000۔ عوام نے براہ راست ان یونٹس کے نمائندے یعنی BD ممبرز منتخب کیے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی 80,000 BD ممبرز پھر ایک الیکٹورل کالج بن گئے۔ اچھا، الیکٹورل کالج۔ جی، جو صدر اور اسمبلیوں کو منتخب کرتے تھے۔ ایوب خان کا موقف یہ تھا کہ مغربی جمہوریت پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے اور یہ نظام گراس روٹ لیول پر جمہوریت لائے گا۔ لیکن کیا واقعی یہ گراس روٹ جمہوریت تھی؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ ناقدین کیا کہتے تھے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ ناقدین کے نزدیک یہ نظام عوام کو براہ راست حق رائے دہی سے مؤثر طور پر محروم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا، اس نے صدر کے لیے کنٹرولڈ اور آپ کہہ لیں وفادار الیکٹورل کالج تیار کر دیا جس پر اثر انداز ہونا آسان تھا۔ اور پھر فروری 1960 میں انہی BD ممبران سے ریفرنڈم کروا کر ایوب خان نے اپنی صدارت کی توثیق بھی کروائی اور آئین بنانے کا اختیار بھی حاصل کر لیا۔ تو اختیار بھی انہی سے لیا؟ جی، تو عملی طور پر یہ نظام طاقت کو مرکز یعنی صدر کے ہاتھ میں رکھنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوا۔ اچھا، تو آئین بنانے کا اختیار مل گیا۔ اب آتے ہیں باب 11 پر، آئینی کمیشن اور اس کی رپورٹ، دی کانسٹیٹیوشن کمیشن اینڈ اٹس رپورٹ۔ اس کمیشن کا کیا کام تھا اور اس کی سفارشات کیا تھیں؟ دیکھیں، ریفرنڈم کے فوراً بعد ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا۔ جی، اس کا کام تھا 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لینا اور نئے آئین کے لیے سفارشات دینا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ 1961 میں پیش کی۔ تو کیا وجوہات بتائیں ناکامی کی؟ انہوں نے پارلیمانی نظام کی ناکامی کی کئی وجوہات گنوائیں، جیسے سیاسی عدم استحکام، صدر اور گورنر جنرل کی بار بار مداخلت اور سیاستدانوں کی مفاد پرستی وغیرہ وغیرہ۔ تو حل کیا تجویز کیا کمیشن نے؟ پارلیمانی نہیں تو پھر کیا؟ سب سے بڑی سفارش تھی صدارتی طرز حکومت کی۔ اچھا، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ؟ جی، کمیشن کا خیال تھا کہ ایک مضبوط صدر ہی ملک میں استحکام لا سکتا ہے۔ انہوں نے مضبوط مرکز کے ساتھ وفاقی نظام کی سفارش بھی کی۔ فیڈرل سسٹم؟ ہاں، لیکن مرکز مضبوط ہو۔ مقننہ یعنی لیجسلیچر پر کمیشن میں رائے بٹی ہوئی تھی۔ اکثریت نے 2 ایوان یعنی بائی کیمرل تجویز کیے، لیکن ایک رکن نے یکیوانی یونی کیمرل نظام کی حمایت کی۔ صدر کے لیے کافی وسیع اختیارات تجویز کیے گئے۔ کیا عوام کے ووٹ کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ الیکشن کیسے ہوں، سیاسی جماعتوں کا کیا بنے؟ ہاں، کمیشن نے بالغ رائے دہی یعنی اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر براہ راست انتخابات کی سفارش کی، ڈائریکٹ الیکشنز۔
اوہ، براہ راست؟ جی، مگر ساتھ میں تعلیم کی شرط لگانے کا بھی کہا۔ اچھا۔ سیاسی جماعتوں پر کمیشن کو کچھ تحفظات تھے، لیکن مکمل پابندی کی سفارش نہیں کی۔ اسلامی دفعات اور عدلیہ کی آزادی کی ضمانت کی بھی سفارش کی گئی۔ تو کافی کمپریہنسو رپورٹ لگ رہی ہے۔ جی، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک رکن سردار اختر علی نے اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ اچھا، کیا لکھا انہوں نے؟ انہوں نے پارلیمانی نظام کی بحالی اور بغیر کسی شرط کے بالغ رائے دہی پر زور دیا۔ لیکن کیا ایوب خان نے یہ ساری سفارشات مان لیں، خاص طور پر براہ راست الیکشن والی؟ نہیں، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ ایوب خان نے کمیشن کی رپورٹ کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ اچھا۔ انہوں نے اس میں سے اپنی پسند کی چیزیں لیں، خاص طور پر صدارتی نظام والی بات، اور اپنی مرضی کا آئین تیار کروایا، جو پھر 1962 میں نافذ ہوا۔ تو مطلب کمیشن ایک طرح سے ایک رسمی کارروائی زیادہ تھی، آپ کہہ لیں۔ اصل فیصلہ سازی ایوب خان اور ان کے قریبی حلقوں کے ہاتھ میں ہی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ آئین کیسا تھا جو انہوں نے بنایا۔ باب 12، 1962 کا آئین، دی کانسٹیٹیوشن آف 1962۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟ سب سے نمایاں خصوصیت تو اس کا صدارتی ہونا تھا۔ تمام اختیارات صدر کے پاس تھے۔ وہ ریاست اور حکومت دونوں کا سربراہ تھا۔ یعنی وزیر اعظم نہیں تھا؟ نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں تھا۔ صدر کا انتخاب بھی براہ راست عوام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہی 80,000 BD ممبران پر مشتمل الیکٹورل کالج کرتا تھا۔ اچھا، وہی الیکٹورل کالج۔ تو صدر بہت طاقتور تھا۔ قانون سازی میں اس کا کتنا کنٹرول تھا؟ بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ صدر وزراء کو مقرر اور برطرف کرتا تھا، اور وزراء اسمبلی کو نہیں بلکہ صدر کو جوابدہ تھے۔ وہ اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا تھا، ملتوی کر سکتا تھا، اور خاص حالات میں اسمبلی کو تحلیل بھی کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بل صدر کی منظوری کے بغیر قانون نہیں بن سکتا تھا۔ اگر صدر بل مسترد کر دے تو اسمبلی کو اسے دوبارہ 2/3 اکثریت سے پاس کرنا ہوتا، جو کہ مشکل ہوتا ہوگا۔ جی، اور پھر بھی صدر اسے ریفرینڈم کے لیے الیکٹورل کالج کو بھیج سکتا تھا۔ یعنی قانون سازی پر صدر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اور صوبوں کی کیا پوزیشن تھی؟ کیا یہ واقعی ایک وفاقی یعنی فیڈرل نظام تھا؟ دیکھیں، کاغذ پر تو یہ وفاقی نظام تھا، لیکن اختیارات واضح طور پر مرکز کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ یعنی سینٹرلائز قسم کا؟ بالکل، صرف ایک مرکزی لسٹ تھی قوانین کی، باقی اختیارات صوبوں کو تھے۔ مگر صوبے کا گورنر جو صدر کا نمائندہ ہوتا تھا، وہ بہت با اختیار تھا۔ اچھا۔ صوبائی اسمبلیاں بھی قومی اسمبلی کی طرح بالواسطہ انڈائریکٹ طریقے سے منتخب ہوتی تھیں، اور ان کے اختیارات بھی محدود تھے۔ مالی وسائل بھی زیادہ تر مرکز کے کنٹرول میں تھے۔ تو عملی طور پر یہ ایک انتہائی سینٹرلائز نظام تھا۔ عدلیہ اور بنیادی حقوق کا کیا سٹیٹس تھا اس آئین میں؟ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ رکھا گیا، یہ ایک مثبت بات تھی۔ ججوں کے مواخذے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل بنائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی دفعات بھی شامل تھیں، جیسے ملک کا نام بعد میں پہلی ترمیم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ لیکن ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ شروع میں آئین میں بنیادی حقوق شامل نہیں تھے۔ کیا مطلب فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے؟ شروع میں نہیں تھے، انہیں بعد میں پہلی ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا، لیکن ان کی حیثیت بھی کچھ محدود تھی۔ مجموعی طور پر یہ آئین ایوب خان کے ایک مضبوط مرکزی صدر والے ویژن کی مکمل عکاسی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مارشل لا اٹھا لیا گیا اور یہ نیا آئین آ گیا۔ اب آتے ہیں باب 13 پر، ایوب کا سویلین چہرہ، ایوب سویلین فیس۔ کیا واقعی سیاسی ماحول سویلین ہو گیا تھا؟ مارشل لا تو جون 1962 میں اٹھ گیا، لیکن سیاسی جماعتوں پر پابندی شروع میں برقرار رہی۔ پھر جلدی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 پاس ہوا، جس سے جماعتوں کی بحالی کی اجازت تو مل گئی، مگر اس میں بھی کنٹرول رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مثلاً EBDO کے تحت جو نئے اہل سیاست دان تھے وہ پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اچھا، یعنی کنٹرول پھر بھی تھا۔ جی۔ اسی دور میں جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی۔ ہاں، اور پھر سپریم کورٹ نے اسے ہٹا دیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ حکومت نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی، لیکن سپریم کورٹ نے مولانا مودودی کیس میں اس پابندی کو کال عدم قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ عدلیہ کی آزادی اور سیاسی حقوق کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور انتخابات کے طریقہ کار پر بھی کوئی بحث ہوئی تھی اس سویلین دور میں؟ بالکل۔
حکومت نے ایک فرنچائز کمیشن بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ انتخابات براہ راست ہوں یا باواسطہ۔ اس نے کیا کہا؟ کمیشن نے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست انتخابات کی سفارش کی، لیکن ایوب حکومت نے؟ انہوں نے یہ سفارش مسترد کر دی اور اپنا باواسطہ نظام یعنی الیکٹورل کالج والا وہی قائم رکھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عوام کو براہ راست اقتدار میں شریک کرنے سے گریزاں تھے۔ اسی دوران پہلی آئینی ترمیم ہوئی جس سے بنیادی حقوق شامل ہوئے اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا۔ تو یہ سویلین چہرہ زیادہ تر نمائشی ہی تھا، اصل کنٹرول برقرار رکھا گیا۔ اب ایک بڑے امتحان کی طرف چلتے ہیں۔ باب 14 صدارتی انتخابات 1965 پریزیڈنشل الیکشنز 1965۔ یہ تو ایوب خان کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوا ہوگا۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی ڈرامائی الیکشن تھا۔ تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں نے مل کر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کوپ بنائی۔ کوپ؟ جی، اور قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا متفقہ امیدوار نامزد کر دیا۔ اوہو، یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ جی، یہ ایوب خان کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ اور آپ کہہ لیں غیر متوقع چیلنج تھا۔ ان کی عوامی مقبولیت زبردست تھی۔ انتخابی مہم کیسی رہی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ مہم بہت جاندار تھی۔ فاطمہ جناح کے جلسوں میں خاص طور پر بڑے شہروں جیسے ڈھاکہ، کراچی، لاہور میں عوام کا سمندر امڈ آتا تھا۔ تو لگتا ہوگا کہ وہ جیت جائیں گی۔ ہاں، اس سے اپوزیشن بہت پر امید تھی اور حکومت پریشان نظر آتی تھی۔ لیکن اصل کھیل الیکٹورل کالج کا تھا۔ وہی بیڈی ممبران۔ جی، پہلے ان 80,000 BD ممبران کا انتخاب ہوا اور کتاب کے مطابق ان انتخابات میں سرکاری وسائل اور دباؤ کا بھرپور استعمال ہوا تاکہ ایوب کے حامی کامیاب ہوں۔ یعنی الیکشن سے پہلے ہی؟ ایک طرح سے، جی۔ تو فائنل رزلٹ کیا آیا پھر؟ سرکاری نتائج کے مطابق ایوب خان جیت گئے، لیکن اپوزیشن نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا اور بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ خاص طور پہ کراچی میں سنا ہے۔ جی، خاص طور پر کراچی میں نتائج بہت متنازعہ رہے۔ حامد خان لکھتے ہیں کہ ایوب کی جیت میں بالواسطہ انتخابی نظام، سرکاری مشینری کا استعمال اور کچھ حد تک اپوزیشن کے اندرونی اختلافات نے بھی کردار ادا کیا۔ لیکن اس الیکشن کا اثر کیا ہوا؟ اس الیکشن نے ایوب حکومت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا اور بالواسطہ نظام پر عوام کا جو رہا سہا اعتماد تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ الیکشن کے فوراً بعد ہی ایک اور بڑا واقعہ ہوا۔ باب 15 بھارت کے ساتھ جنگ اور تیسری، چوتھی اور پانچویں آئینی ترامیم، وار ود انڈیا اینڈ رفٹس ود ان۔ تو جنگ اور پھر تاشکند معاہدے کا کیا اثر ہوا؟ ستمبر 1965 میں کشمیر پر جنگ چھڑ گئی۔ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن جنوری 1966 میں جو تاشکند اعلامیہ ہوا، تاشکند ڈیکلیریشن، ہاں، روس میں، جی، وہ پاکستان میں بہت غیر مقبول ہوا۔ عوام اور بہت سے سیاست دانوں نے اسے قومی مفادات کے خلاف سمجھا۔ اور سب سے زیادہ تنقید کس نے کی؟ سب سے زیادہ تنقید ایوب خان کے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ انہوں نے اسی اختلاف پر استعفیٰ دے دیا اور بعد میں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی بنائی۔ اچھا، تو بھٹو کے الگ ہونے کی وجہ یہ بنی؟ جی، یہ ایک بڑا فیکٹر تھا۔ تاشکند معاہدے پر جو احتجاج ہوئے، خاص طور پر طلباء کے مظاہرے، انہوں نے ایوب حکومت کے خلاف مخالفت کو بہت شدید کر دیا۔ اسی دوران مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ مشہور 6 نکات کب سامنے آئے؟ مشرقی پاکستان میں احساس محرومی تو پہلے ہی بہت بڑھ چکا تھا۔ فروری 1966 میں عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان نے اپنے مشہور 6 نکات 6 پوائنٹس پیش کیے۔ ان میں کیا تھا خاص؟ ان میں عملی طور پر صرف دفاع اور خارجہ امور مرکز کے پاس رکھ کر باقی تمام اختیارات بشمول ٹیکس لگانے اور بیرونی تجارت کے صوبوں کو دینے کا مطالبہ تھا۔ یہ تو بہت زیادہ خود مختاری مانگ رہے تھے۔ جی، مرکز نے اسے علیحدگی پسندی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اور اگرتھلا سازش کیس کیا تھا؟ 1968 میں حکومت نے شیخ مجیب اور کچھ دیگر افراد پر الزام لگایا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کیس نے مشرقی پاکستان میں جیسے آگ لگا دی اور مجیب کی مقبولیت آسمان پر پہنچا دی۔ ادھر مغربی پاکستان میں بھی بھٹو کی پیپلز پارٹی مقبول ہو رہی تھی اور ملک میں چند خاندانوں، جنہیں 22 خاندان کہا جاتا تھا، ہاں،
ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کے ہاتھوں دولت کے ارتکاز اور بیوروکریسی کے غلبے پر بھی شدید تنقید تھی۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایوب حکومت کے خاتمے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اور یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، باب 16، ایوب کا زوال، دا فال آف ایوب۔ یہ کیسے ہوا؟ کون سی چنگاری تھی جس نے آگ بھڑکائی؟ زوال کا آغاز 1968 کے آخر میں مغربی پاکستان میں طلباء کے ایک احتجاج سے ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملک گیر تحریک بن گیا۔ اچھا، طلباء نے شروع کیا؟ جی، اس میں پھر طلباء، مزدور، وکیل سب شامل ہو گئے۔ حکومت نے سختی کی، لیکن تحریک دبنے کے بجائے اور پھیلتی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی متحد ہو کر ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی ڈیک بنا لی۔ ڈیک؟ جی، اور ایوب حکومت کے خاتمے، بالغ رائے دہی پر براہ راست انتخابات اور پارلیمانی نظام کا مطالبہ کیا۔ ایوب خان نے حالات سنبھالنے کی کوشش کی؟ کوئی بات چیت؟ جی، حالات کی سنگینی دیکھ کر ایوب خان نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے اپوزیشن کو گول میز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی دعوت دی۔ لیکن وہ تو ناکام ہو گئی تھی، ہے نا؟ جی، وہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ بنیادی اختلاف صوبائی خود مختاری، خاص طور پر مجیب کے 6 نکات، اور پارلیمانی بمقابلہ صدارتی نظام پر تھا۔ کوئی درمیانی راہ نہ نکل سکی۔ تو انجام کیا ہوا؟ اقتدار کیسے چھوڑا؟ جب مذاکرات ناکام ہو گئے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر بگڑ گئی تو مارچ 1969 میں ایوب خان نے اقتدار فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ اوہ، ایک اور فوجی سربراہ کو؟ جی، 1962 کا آئین منسوخ ہو گیا اور ملک میں دوسرا مارشل لاء لگ گیا۔ حامد خان کے بقول مہربان عامر کہلانے والے ایوب خان اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کی ناکامی کی وجہ سے اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ یہاں سے کتاب کا پارٹ 4 شروع ہوتا ہے، یحییٰ کا دور۔ باب 17، یحییٰ کا مارشل لاء۔ یحییٰ خان نے آ کر کیا کیا؟ یحییٰ نے آتے ہی 1962 کا آئین ختم کیا، اسمبلیاں توڑ دیں اور ایک عبوری آئینی حکم پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر یعنی PCO جاری کیا۔ PCO؟ جی، انہوں نے بھی سینئر سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کی، عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی، اگرچہ میر حسن کیس میں عدالت نے کچھ مزاحمت دکھائی۔ لیکن یحییٰ نے کچھ بڑی تبدیلیاں بھی کی، 1 یونٹ کا خاتمہ اور وہ LFO۔ جی ہاں، یہ بہت اہم تھا۔ انہوں نے مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم کر دیا، جس سے پرانے صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد بحال ہو گئے۔ یہ تو بڑا قدم تھا۔ جی، اور دوسرا بڑا کام لیگل فریم ورک آرڈر LFO 1970 جاری کرنا تھا۔ LFO؟ جی، اس میں کیا تھا؟ LFO نے مستقبل کی قومی اسمبلی کے انتخابات اور آئین سازی کے لیے بنیادی اصول طے کیے۔ ان اصولوں میں اسلامی نظریہ، جمہوریت، وفاقیت، صوبائی خود مختاری اور بنیادی حقوق شامل تھے۔ LFO میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اسمبلی کو 120 دن میں آئین بنانا ہوگا۔ اچھا، ٹائم فریم بھی تھا۔ جی، اور اسی LFO کے تحت دسمبر 1970 میں انتخابات ہوئے۔ پاکستان کے پہلے براہ راست عام انتخابات، ان کے نتائج نے تو سب کچھ بدل دیا۔ باب 18، آئینی بحران، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن۔ نتائج کیا تھے اور بحران کیسے پیدا ہوا؟ نتائج بہت واضح تھے اور آپ کہہ لیں خطرناک حد تک پولرائزڈ تھے۔ پولرائزڈ کیسے؟ مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستیں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے جیت لیں، کلین سویپ۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے 138 میں سے 81 نشستیں جیت کر پنجاب اور سندھ میں واضح اکثریت حاصل کی۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ اکثریت تو عوامی لیگ کی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی پارٹی کو ملک گیر مینڈیٹ نہیں ملا تھا۔ عوامی لیگ مشرقی بازو کی نمائندہ تھی اور پیپلز پارٹی مغربی بازو، خاص طور پر پنجاب اور سندھ کی نمائندہ بن کر ابھری۔ تو اسمبلی کا اجلاس کیوں نہ ہو سکا؟ عوامی لیگ، جو اسمبلی میں واضح اکثریت رکھتی تھی، چاہتی تھی کہ آئین مکمل طور پر اس کے 6 نکات کی بنیاد پر بنے۔ وہی 6 نکات؟ جی، پیپلز پارٹی اور یحییٰ حکومت کو ان نکات پر، خاص طور پر معاشی خود مختاری والے نکات پر شدید تحفظات تھے۔ یحییٰ نے 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں اجلاس بلایا، لیکن بھٹو نے 6 نکات پر پہلے سمجھوتہ نہ ہونے کی صورت میں بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تو یحییٰ نے کیا کیا؟
یحییٰ نے اجلاس ملتوی کر دیا، جس پر مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل ہوا اور عدم تعاون کی تحریک شروع ہو گئی، سول نافرمانی۔ کیا مفاہمت کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، بات چیت؟ مارچ 1971 میں ڈھاکہ میں یحییٰ، مجیب اور بھٹو کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن وہ ناکام رہے۔ عوامی لیگ 6 نکات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی اور یحییٰ اور بھٹو انہیں مکمل طور پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو ڈیڈ لاک ہو گیا۔ بالکل۔ کتاب میں یحییٰ اور بھٹو کے درمیان ایک مفاہمت کا بھی ذکر ہے، جس کے تحت شاید یہ طے پایا کہ مشرقی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا۔ حامد خان مشرقی پاکستان کس نے کھویا کے سوال پر لکھتے ہیں کہ ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ عوامی لیگ نے لچک نہیں دکھائی، لیکن مغربی پاکستان کی قیادت یعنی فوجی اور سیاسی دونوں نے بھی عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنے اور سیاسی حل تلاش کرنے کے بجائے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی۔ اور اس کا نتیجہ نکلا باب 19 میں بنگلہ دیش کا قیام، دا برتھ آف بنگلہ دیش۔ آخر میں کیا ہوا؟ مذاکرات کی ناکامی کے بعد 25 مارچ 1971 کی رات کو فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا۔ ملٹری ایکشن؟ جی، ملٹری ایکشن۔ عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی، مجیب گرفتار ہو گئے۔ اس کے جواب میں بنگالی قوم پرستوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور مکتی باہنی کی گریلا جنگ شروع ہو گئی۔ بھارت نے کھل کر ان کی مدد کی، لاکھوں پناہ گزین بھارت چلے گئے۔ اور بین الاقوامی سطح پر کیا ہوا؟ دنیا نے کیا کیا؟ عالمی سطح پر پاکستان پر دباؤ تو تھا، لیکن کوئی مؤثر کارروائی نہ ہوئی۔ مفاہمت کی کوششیں ناکام رہیں۔ نومبر 1971 میں بھارت نے براہ راست فوجی مداخلت کر دی۔ جنگ شروع ہو گئی؟ جی، پاک بھارت جنگ۔ پاکستانی فوج جو مشرقی پاکستان میں مقامی حمایت کھو چکی تھی اور چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی، وہ زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکی۔ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے گئے اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قراردادیں ویٹو ہوتی رہیں۔ حامد خان اس سانحے کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ٹوٹنے کا عمل کئی دہائیوں کی سیاسی اور آئینی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ صوبائی خود مختاری کے مسئلے کو حل نہ کرنا، جمہوری عمل میں بار بار کی فوجی مداخلت اور آخر میں 1970 کے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا، یہ سب عوامل اس میں شامل تھے۔ یہ بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب تھا۔ حامد خان کا یہ تجزیہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح آئینی ڈھانچے بنانے اور توڑنے کے فیصلوں، سیاسی مصلحتوں اور فوجی مداخلتوں نے ملک کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس پورے دور میں نظام کی ساخت زیادہ ذمہ دار تھی یا افراد کے فیصلے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم خاص طور پر 2 حصوں پر فوکس کریں گے۔ پارٹ وی، جو ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ کا احاطہ کرتا ہے، یعنی دسمبر 1971 سے جولائی 1977۔ اور پارٹ 6، جو جنرل ضیاء الحق کے ریجیم پر ہے، جولائی 1977 سے اگست 1988 تک۔ تو آج ہم جن اسپیسیفک چیپٹرز کا جائزہ لیں گے، پہلے وہ بتا دیتے ہیں۔ جی، بھٹو دور سے ہم دیکھیں گے سویلین مارشل لا، پھر دی انٹرم کانسٹیٹیوشن آف 1972، اس کے بعد دی کانسٹیٹیوشن آف 1973، پھر بھٹوز ڈیموکریسی، اور آخر میں جنرل الیکشنز، مارشل لا اینڈ اسیسمنٹ۔ اور پھر ضیاء رجیم سے؟ ضیاء رجیم سے ہم بات کریں گے ضیاءز آپریشن فیئر پلے پر، پھر بھٹوز ٹرائل اینڈ ایگزیکیوشن، اس کے بعد ہاؤنڈنگ دا جوڈیشری، پھر دا پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر 1981، پھر دی 8th امینڈمنٹ، اور آخر میں پارشل ڈیموکریسی اینڈ دا ڈیتھ آف ضیاء۔ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ادوار دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹس تھے۔ ایک طرف سویلین رول کی طرف واپسی تھی، تو دوسری طرف ایک لمبا مارشل لا۔ اور آئینی تبدیلیاں بھی بہت ہوئیں جن کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چلیں، پارٹ وی، بھٹو گورنمنٹ۔ پہلا چیپٹر ہے سویلین مارشل لا۔ یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے فوراً بعد کا وقت ہے۔ یہ سویلین مارشل لا، یہ کیا تھا؟ سننے میں ہی عجیب ہے۔ جی، یہ واقعی ایک یونیک سچویشن تھی۔ دسمبر 1971 میں جب بھٹو نے پاور سنبھالی تو وہ پریزیڈنٹ بھی بنے اور پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یعنی CMLA بھی۔ اچھا، یعنی آرمی رول نہیں تھا۔ نہیں، آرمی رول نہیں تھا،
لیکن مارشل لاء کے اختیارات ایک سویلین لیڈر کے پاس تھے۔ ہاں، حامد خان بتاتے ہیں کہ بھٹو نے آتے ہی کچھ بڑے قدم اٹھائے، جیسے ڈھاکہ میں ایک سمبولک سی بات تھی، پاکستان کی حکومت قائم کی، حالانکہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ پھر بڑے اکنامک ریفارمز لائے گئے، اکنامک ریفارمز آرڈر 1972، جس کے تحت کئی کی انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا۔ اچھا، لینڈ ریفارمز ہوئیں، بینک، کالجز، سکولز، ان سب کو گورنمنٹ کنٹرول میں لیا گیا، بیوروکریسی کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ اور اسی دوران شیخ مجیب الرحمان کو بھی رہا کیا گیا؟ جی ہاں، ان کو رہا کیا گیا، اور ایک اور اہم بات، آسما جیلانی کیس کا سپریم کورٹ فیصلہ بھی اسی دوران آیا، جس نے یحییٰ خان کے مارشل لاء کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس سے بھٹو کے سی ایم ایل اے رول پر بھی سوال اٹھ سکتے تھے۔ اچھا، یعنی بھٹو نے سی ایم ایل اے کے طور پر فوراً ہی بڑے پالیسی ڈیسیژنز لیے، لیکن یہ مارشل لاء بھلے سویلین ہی لگائے، کب تک چل سکتا تھا؟ تو اگلا چیپٹر ہے دی انٹرم کانسٹیٹیوشن آف 1972۔ اس عبوری سیٹ اپ کی طرف کیسے گئے؟ جی، سی ایم ایل اے کا دور زیادہ لمبا نہیں چلا، دباؤ تھا کہ ملک کو واپس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک پر لایا جائے، تو اپریل 1972 میں ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن نافذ کیا گیا۔ اچھا، یہ کیسا آئین تھا؟ یہ ایک طرح سے 1962 کے آئین اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا مکسچر تھا، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے پارلیمنٹری سسٹم کی طرف واپسی کا اشارہ دیا۔ اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ کیسا رہا؟ یہ بھی کافی ایونٹفل تھا۔ انڈیا کے ساتھ شملہ اگریمنٹ سائن ہوا، لیکن ملک کے اندر سیاست میں ٹینشنز بڑھ گئیں۔ بلوچستان اور اس وقت کے NFWP یعنی آج کا خیبر پختونخوا، وہاں نیشنل عوامی پارٹی NAP کی حکومتیں تھیں، انہیں ڈسمس کر دیا گیا۔ اس پر ضیاء الرحمان کیس بھی سامنے آیا، جو ان ڈسمسلز کی لیگیلٹی کو چیلنج کر رہا تھا۔ سندھ میں لینگویج ایشو پر شدید کرائسس پیدا ہوا۔ حامد خان لکھتے ہیں کہ بھٹو نے اپوزیشن کے ساتھ کافی سختی کا رویہ رکھا۔ لیکن آئین سازی کا کام بھی چل رہا تھا نا؟ جی بالکل، اسی دوران پرماننٹ کانسٹیٹیوشن بنانے کا کام بھی تیزی سے جاری تھا۔ کچھ ابتدائی امینڈمنٹس بھی ہوئیں، اور آخر کار کاسی نیگوسیشن کے بعد سیاسی جماعتوں میں ایک کانسٹیٹیوشنل اکارڈ ہوا، جس نے 1973 کے پرماننٹ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی۔ اور پھر ہم پہنچتے ہیں اس مائل سٹون پر جس کا ذکر حامد خان کرتے ہیں، چیپٹر دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں، پاکستان کا مستقل آئین، جس پر شروع میں قومی اتفاق رائے یعنی کنسنسس تھا۔ جی ہاں، 1973 کا آئین واقعی ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس نے پاکستان کو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی قرار دیا۔ پرائم منسٹر جو تھے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ تھے، اور پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ تر سیریمونیل پاورز تھیں۔ اس کے خاص فیچرز کیا تھیں کتاب کے مطابق؟ حامد خان اس کے کچھ اہم فیچرز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جیسے فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دی گئی، اسٹیٹ پالیسی کے لیے ڈائریکٹیو پرنسپلز شامل کیے گئے، ملک کا سٹرکچر فیڈرل تھا، مرکز اور صوبوں کے درمیان پاورز ڈیوائیڈ کی گئی۔ پارلیمنٹ کیسی تھی؟ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل تھی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ پروونشل آٹونومی کو یقینی بنایا گیا، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پر زور دیا گیا، اور بہت سی اسلامک پروویژنز شامل کی گئیں، مثلاً جیسے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن بنایا گیا، ایمرجنسی لگانے کی پروویژنز بھی اس کا حصہ تھیں، اور جیسا آپ نے کہا، شروع میں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا اس پر اتفاق تھا۔ یہ تو آئین کی بات ہوئی، لیکن آئین نافذ ہونے کے بعد بھٹو کا دور حکومت عملی طور پر کیسا رہا؟ اس پر اگلا چیپٹر ہے بھٹوز ڈیموکریسی۔ کیا یہ ویسی جمہوریت تھی جیسا آئین میں تصور تھا؟ حامد خان کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ یہاں حامد خان ایک کمپلیکس پکچر پیش کرتے ہیں۔ آئین بننے کے بعد بھٹو پرائم منسٹر بنے، چودھری فضل الہی پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی گئیں، جس نے سول سروسز کا سٹرکچر بدلا۔ لیکن ساتھ ہی کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ جی، ساتھ ہی بھٹو حکومت نے آئین میں بڑی تیزی سے امینڈمنٹس کرنا شروع کر دیں۔ پہلی امینڈمنٹ بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرنے سے متعلق تھی، دوسری امینڈمنٹ نے احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا۔ اچھا، تیسری امینڈمنٹ نے پریونٹیو ڈیٹینشن کے حوالے سے فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر کیا۔ کتاب کے مطابق اس کا استعمال پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف ہوا۔ چوتھی امینڈمنٹ نے ہائی کورٹس کے پاورز کم کیے۔ پانچویں ترمیم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پانچویں امینڈمنٹ نے جوڈیشری پر مزید پریشر ڈالا۔ حامد خان اسے چیسٹائزنگ دی جوڈیشری کہتے ہیں۔ چھٹی امینڈمنٹ چیف جسٹسز کی ریٹائرمنٹ ایج سے متعلق تھی۔ اور سیاسی محاذ پر نیشنل عوامی پارٹی نیپ پر پابندی لگا دی گئی، جسے سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا۔
بینک اور مزید صنعتیں نیشنلائز کی گئیں، تو ایک طرف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تھے، لیکن دوسری طرف حامد خان کے مطابق اتھارٹیرین ٹینڈنسیز بھی بہت واضح تھیں۔ مطلب آئین بننے کے فوراً بعد ہی اس کی روح کو تبدیل کرنے کا پروسیس شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے ان امینڈمنٹس کے سلسلے کو دیکھ کر۔ ان سب ڈیولپمنٹس کے بعد صورتحال اگلے چیپٹر میں بتائے گئے ایونٹ کی طرف بڑھی، جنرل الیکشنز، مارچ 1977۔ یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔ حامد خان کے مطابق یہاں کیا غلط ہوا؟ مارچ 1977 میں جنرل الیکشنز ہوئے۔ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن اپوزیشن اتحاد پاکستان نیشنل الائنس PNA نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر ریگنگ کے الزامات لگائے۔ اور پھر میں ہنگامے ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کراچی، لاہور اور حیدرآباد جیسے شہروں میں قانون نافذ کرنے کے لیے پارشل مارشل لا لگانا پڑا۔ پارشل مارشل لا؟ جی، لاہور ہائی کورٹ نے اس پارشل مارشل لا کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا۔ حکومت اور PNA کے درمیان نیگوسیشنز بھی ہوئے، جس کے لیے 7th امینڈمنٹ بھی پاس کی گئی تاکہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکے۔ لیکن کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فائنل اگریمنٹ ہوتا، 5 جولائی 1977 کو آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا، بھٹو حکومت کو ڈسمس کر دیا اور آئین کو سسپینڈ کر دیا۔ حامد خان اس چیپٹر میں بھٹو کے ڈاؤن فال کے ریزنز کا بھی اسیسمنٹ پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پارٹ 6 یعنی ضیاء رجیم شروع ہوتا ہے۔ پہلا چیپٹر ہے ضیاءز آپریشن فیئر پلے۔ نام تو بڑا مثبت تھا، فیئر پلے، اور وعدہ تھا 90 ڈیز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کا۔ لیکن ہوا کیا؟ جی، 5 جولائی 1977 کے ملٹری ٹیک اوور کو آپریشن فیئر پلے کا نام دیا گیا۔ جنرل ضیاء چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا، لیکن سسپینڈ کر دیا گیا۔ ملک کا نظام کیسے چلایا گیا؟ اس کے لیے لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر 1977 جاری کیا گیا۔ شروع میں جنرل ضیاء نے یہی کہا کہ فوج کا سیاست میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں، 90 دن میں الیکشن کروا کر واپس بیرکس میں چلے جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہیں، جلد ہی منظر بدل گیا۔ بھٹو اور ان کی پارٹی کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شروع ہوا۔ جنرل ضیاء اور بھٹو کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے۔ الیکشن کی مہم شروع ہوئی تو بھٹو کی ریلیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ کر اکتوبر 1977 میں ہونے والے الیکشن پوسٹ پون کر دیے گئے۔ اچھا؟ جی، اور بھٹو دور کی 5th اور 6th امینڈمنٹس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اسی دوران بیگم نصرت بھٹو نے مارشل لا کے نفاذ اور بھٹو کی نظر بندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جو مشہور نصرت بھٹو کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ کیس اگلے بہت ہی کنٹروورشل چیپٹر سے جڑتا ہے، بھٹوز ٹرائل اینڈ ایگزیکیوشن۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت حساس اور تاریخ باب ہے۔ حامد خان کی کتاب اس ٹرائل کو کیسے بیان کرتی ہے؟ بھٹو کو ایک مرڈر کیس میں اریسٹ کیا گیا۔ ان کی ضمانت ہوئی لیکن پھر کینسل کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں ٹرائل شروع ہوا۔ کیا یہ ٹرائل منصفانہ تھا؟ حامد خان اس پر کیا کہتے ہیں؟ حامد خان اس سوال پر ڈیٹیل میں بحث کرتے ہیں۔ واز دا ٹرائل فیئر؟ وہ کچھ پوائنٹس اٹھاتے ہیں جو ٹرائل کے فیئرنس پر شکوک پیدا کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ پھر اپیل ہوئی سپریم کورٹ میں؟ جی، اپیل سپریم کورٹ گئی۔ اپیل کی ہیئرنگ کے دوران کچھ ججز ریٹائر ہو گئے۔ آخر میں سپریم کورٹ نے 4-3 کے سپلٹ ڈیسیجن سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ریویو پیٹیشن کا کیا بنا؟ ریویو پیٹیشن بھی خارج ہو گئی اور اپریل 1979 میں تمام انٹرنیشنل اپیلوں کے باوجود بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے کیا اثرات ہوئے؟ حامد خان بھٹو کی پولیٹیکل لیگیسی اور اس ٹرائل کے پاکستان کی سیاست اور اداروں پر اثرات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ نصرت بھٹو کیس کے بعد کے واقعات کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ نے مارشل لا کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت وقتی طور پر جائز قرار دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ضیاء رجیم نے تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی اور الیکشن کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ کتاب میں جوڈیشری اور ملٹری کے درمیان اس وقت کے قریبی تعلق کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ بھٹو ٹرائل کے بعد جوڈیشری اور ضیاء رجیم کے تعلقات کیسے رہے؟ اگلا چیپٹر ہے ہاؤنڈنگ دی جوڈیشری، مطلب عدالت کا پیچھا کرنا یا اس پر دباؤ ڈالنا۔ اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ حامد خان کے مطابق بھٹو ٹرائل کے بعد عدلیہ پر پریشر بڑھتا گیا۔
سیپریٹ الیکٹوریٹس کا سسٹم متعارف کرایا گیا، آئین میں ترمیم کر کے ملٹری کورٹس بنائی گئیں جنہیں سویلینز کو ٹرائی کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس ترمیم کو چیلنج کیا گیا؟ جی، اسے چیلنج بھی کیا گیا۔ حامد خان ایکسرسائزنگ دی جوڈیشری کی ٹرم استعمال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیسے ان ججوں کو جو رژیم کے لیے مسئلہ بن سکتے تھے سائیڈ لائن کیا گیا، جیسے حامد بلوچ کیس میں ہوا۔ اور کیا اقدامات ہوئے؟ فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی گئی، ہائی کورٹس کے پرماننٹ بینچز مختلف شہروں میں قائم کیے گئے، جس کا ایک مقصد شاید ججوں کو ڈیوائیڈ کرنا بھی ہو سکتا تھا۔ اور سیاسی رد عمل؟ اسی دوران اپوزیشن جماعتوں نے موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD شروع کی۔ یہ پورا دور جوڈیشل انڈیپینڈنس پر شدید سوالات اٹھاتا ہے۔ عدلیہ پر دباؤ کے بعد ایک اور بڑا کانسٹیٹیوشنل قدم اٹھایا گیا۔ چیپٹر ہے دی پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر 1981 یا PCO۔ اس کا مقصد کیا تھا اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ PCO 1981 نے ایفیکٹولی 1973 کے آئین کو معطل یعنی سسپینڈ کر دیا۔ اس کے ذریعے جوڈیشری کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیسے؟ کو کہا گیا جس نے انکار کیا انہیں فارغ کر دیا گیا۔ حامد خان اسے جوڈیشری ہیوملیٹڈ کہتے ہیں۔ PCO نے مارشل لا آرڈرز کو کانسٹیٹیوشنل چیلنجز سے امیونٹی دے دی اور ہائی کورٹس کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس کرنے کے پاورز کو بہت محدود کر دیا۔ اچھا۔ PCO 2 کے ذریعے کچھ سرکاری ملازمین کی ریسٹوریشن کے آرڈرز کو بھی کینسل کیا گیا۔ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی برقرار رہی۔ ضیاء رجیم نے ایک نامزد فیڈرل کونسل یعنی مجلس شورا قائم کی۔ اور وفاقی محتسب کا ادارہ بھی اسی دور میں بنا؟ جی، فیڈرل اومبڈسمین وفاقی محتسب کا آفس بھی بنایا گیا۔ پھر جنرل ضیاء نے اپنا پولیٹیکل پلان پیش کیا۔ دسمبر 1984 میں ایک کنٹروورشل ریفرینڈم کرایا گیا جس کے رزلٹ کی بنیاد پر وہ اگلے 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اور پھر الیکشنز؟ فروری 1985 میں نان پارٹی بیسس پر جنرل الیکشنز کرائے گئے۔ اس دور میں مزید اسلامائزیشن کے قدم اٹھائے گئے، جیسے احمدیوں کی ریلیجس ایکٹیویٹیز پر پابندیاں، قانون شہادت لا آف ایویڈنس میں تبدیلی اور اسلامی بینکنگ کا آغاز۔ تو مجموعی طور پر یہ 1973 کے آئین کے فریم ورک سے باہر نکل کر پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش تھی؟ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ نان پارٹی الیکشنز تو ہو گئے لیکن مارشل لا ابھی بھی تھا۔ پھر آئی دی 8th امینڈمنٹ۔ یہ ترمیم بہت اہم ہے۔ اس کے اثرات کئی دہائیوں تک رہے۔ اس نے کیا تبدیل کیا؟ نان پارٹی اسمبلی کے بننے کے بعد مارشل لا اٹھانے سے پہلے آئین کو ریسٹور کرنا تھا، لیکن اپنی مرضی کی تبدیلیوں کے ساتھ۔ اس کے لیے ریوائیول آف دا کانسٹیٹیوشن آرڈر RCO 1985 جاری کیا گیا۔ RCO نے کیا کیا؟ RCO نے 1973 کے آئین میں بڑی تبدیلیاں کی، خاص طور پر پریزیڈنٹ کے پاورز میں بہت اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد اسمبلی نے 8th امینڈمنٹ پاس کی، جس نے RCO کے تحت کی گئی تمام تبدیلیوں کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا۔ جی۔ حامد خان اسے کمپرومائزنگ دی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ جی۔ 8th امینڈمنٹ نے ضیاء رجیم کے تمام مارشل لا ایکشنز کو لیگل پروٹیکشن بھی دے دی، اور پھر 30 دسمبر 1985 کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا مارشل لا ختم ہوا۔ اور سب سے اہم تبدیلی کیا تھی اس ترمیم میں؟ سب سے اہم تبدیلی آرٹیکل 58(2)(b) کا شامل کرنا تھا، جس نے پریزیڈنٹ کو یہ کنٹروورشل پاور دے دی کہ وہ پرائم منسٹر اور اسمبلیز کو اپنی ڈسکریشن پر ڈیزالو کر سکیں۔ اچھا، اس نے تو پارلیمانی نظام کو ہی بدل دیا۔ جی، اس نے پارلیمنٹری سسٹم کے کور پرنسپل کہ پاور پارلیمنٹ کے پاس ہوگی کو بری طرح متاثر کیا۔ مارشل لا ختم ہونے کے بعد کیا فل ڈیموکریسی آ گئی؟ آخری چیپٹر جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پارشل ڈیموکریسی اینڈ دا ڈیتھ آف ضیاء۔ یہ پارشل ڈیموکریسی کا دور کیسا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ مارشل لا اٹھنے کے بعد محمد خان جنیجو، جو نان پارٹی الیکشنز کے بعد پرائم منسٹر بنے تھے، نے کوشش کی کہ کچھ سویلین اتھارٹی اسٹیبلش ہو۔ اپریل 1986 میں بے نظیر بھٹو جلا وطنی سے واپس آئیں اور ان کا بہت پرجوش استقبال ہوا، جس سے سیاسی ماحول کو گرما دیا۔ اور عالمی سطح پر؟ افغان جنگ کے اینڈ گیم کے لیے جنیوا ایکارڈ سائن ہوئے۔ لیگل فرنٹ پر بے نظیر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ نے پولیٹیکل پارٹیز کی رجسٹریشن کی شرط ختم کی۔ مصطفیٰ کھر کیس میں 8th امینڈمنٹ کے تحت دیے گئے لیگل پروٹیکشن ویلیڈیشن کلاز کا جائزہ لیا گیا۔ لیکن سول ملٹری تعلقات کیسے رہے؟ جلد ہی سویلین گورنمنٹ یعنی جنیجو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی ضیاء کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، خاص کر اوجڑی کیمپ ڈیزاسٹر کی انویسٹیگیشن پر۔
مئی 1988 میں جنرل ضیاء نے آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے جنیجو حکومت اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ کرپشن اور انیفیشنسی کے الزامات لگائے گئے۔ پرائم منسٹر کے بغیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی۔ ضیاء نے شریعت آرڈیننس 1988 بھی نافذ کیا۔ اور پھر ضیاء کی موت؟ جی، پھر 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ایک پلین کریش میں ہلاک ہو گئے۔ حامد خان اس چیپٹر میں ان کے رجیم کا ریویو بھی پیش کرتے ہیں۔ ضیاء کی موت کے بعد کیا ہوا؟ ضیاء کی موت کے بعد سپریم کورٹ نے اسمبلی کی ڈیزولوشن کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن اسمبلی ریسٹور نہیں کی، البتہ یہ آرڈر کیا کہ اگلے الیکشن پارٹی بیسس پر ہوں گے۔ نومبر 1988 میں پارٹی بیسڈ الیکشن ہوئے۔ تو یہ تھا بھٹو اور ضیاء ادوار کا ایک مختصر لیکن کمپریہنسو جائزہ، جیسا حامد خان کی کتاب کے ان چیپٹرز میں بیان کیا گیا ہے۔ سویلین مارشل لاء سے شروع ہو کر 1973 کے آئین تک کا سفر، پھر الیکشنز، مارشل لاء، بھٹو کا ٹرائل اور ایگزیکیوشن، PCO، 8th امینڈمنٹ جس نے پریزیڈنٹ کو پاورفل بنایا، پارشل ڈیموکریسی، اور پھر ضیاء کا اینڈ۔ واقعی ایک بہت ٹربولنٹ دور تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ بالکل۔ اگر ہم اس پورے سفر کا جو حامد خان نے ان چیپٹرز میں نقل کیا ہے خلاصہ کریں تو کچھ تھیمز بہت واضح ہیں۔ پہلا، سویلین پولیٹیکل فورسز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پاور کے لیے مسلسل کشمکش۔ صحیح۔ دوسرا، آئین کا ایولوشن اور اس میں بار بار ایسی تبدیلیاں جو اس کے بیسک سٹرکچر کو متاثر کرتی گئیں۔ انٹرم کانسٹیٹیوشن 1972، کانسٹیٹیوشن 1973، PCO 1981 اور 8th امینڈمنٹ۔ تیسرا، عدلیہ کا کردار؟ جی، تیسرا، جوڈیشری کا رول جو ان دونوں ادوار میں بہت مرکزی اور کنٹروورشل رہا۔ چوتھا، نیشنلائزیشن اور اسلامائزیشن جیسی پالیسیز کے دور رس اثرات۔ اور پانچواں، بار بار کانسٹیٹیوشنل ایکسپیریمنٹس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور منتخب اداروں پر غیر منتخب اداروں کی ڈومیننس کا ایک سائیکل جو اس پورے عرصے میں چلتا نظر آتا ہے۔ جس طرح حامد خان کی ان تفصیلات کی روشنی میں یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اس دور میں جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور پولیٹیکل پاور ڈائنامکس کی کشمکش نظر آتی ہے، جس طرح اداروں یعنی انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا گیا یا ان پر پریشر ڈالا گیا، اس کی لیگیسی آج بھی پاکستان کے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں کتنی گہرائی تک موجود ہے، یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ آج ہماری گفتگو خاص طور پر 1988 سے 2008 تک کے عرصے پر فوکسڈ رہے گی۔ یہ وہ دور ہے جب ضیاء الحق کے بعد جمہوریت بحال ہوئی، پھر بہت سے سیاسی اتار چڑھاؤ آئے اور پھر ایک فوجی حکومت آئی، اور اس کے بعد دوبارہ جمہوری نظام کی طرف واپسی ہوئی ایک طرح سے۔ جی ہاں، کافی ایونٹفل 20 سال تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے۔ تو آج ہم کتاب کے جن حصوں پر خاص طور پر بات کریں گے وہ ہیں پارٹ 7 یعنی ضیاء دور کے بعد کی سویلین حکومتیں اگست 1988 سے اکتوبر 1999 تک، اور اس میں ہم دیکھیں گے بے نظیر کا پہلا دور، پھر پہلی نواز حکومت، بے نظیر کا دوسرا دور اور اس کا جوڈیشل کرائسس، 8ویں ترمیم کا کردار، اور پھر دوسری نواز حکومت اور سپریم کورٹ پر حملے کا واقعہ۔ اور اس کے بعد پھر پارٹ 8 یعنی مشرف دور حکومت، اکتوبر 1999 سے اگست 2008 تک، جس میں ہم مشرف اور لیگل فریم ورک آرڈر LFO، ان کی جمہوریت، عدلیہ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ اور آخر میں ان کے زوال اور زرداری کے انتخاب پر بات کریں گے۔ بالکل۔ تو آئیے اس پیچیدہ لیکن انتہائی اہم دور کے واقعات اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پارٹ 8 ضیاء الحق کی وفات کے بعد پہلا باب ہے بینظیر's فرسٹ ٹرم، اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس۔ 1988 کے الیکشنز ہوئے۔ جی، پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، غلام اسحاق خان صدر منتخب ہوئے۔ لیکن شروع سے ہی مشکلات تھیں، ہے نا؟ بالکل۔ ایک تو مینڈیٹ ڈیوائیڈڈ تھا، مرکز میں پیپلز پارٹی تھی تو پنجاب میں IGI یعنی نواز شریف کی حکومت تھی، سخت سیاسی مخالفت تھی۔ اور پھر وہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی کشمکش۔ ہاں، وہ تو 8ویں ترمیم کی وجہ سے ایک مستقل مسئلہ بن گیا تھا، خاص طور پر آرٹیکل 58(2)B، جس نے صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دیا ہوا تھا۔ جی،
تو یہ اختیارات کی تقسیم پر جھگڑے چلتے رہے. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک کردار تھا، عدلیہ میں ججوں کی تقرری پر بھی تنازع ہوا. مطلب ایک غیر یقینی کی کیفیت رہی. اور پھر آخرکار ہوا کیا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا. صرف 20 مہینے بعد اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)B استعمال کیا اور بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا. کرپشن اور نااہلی کے الزامات لگا کے. جی، الزامات تو وہی تھے. اس برطرفی کے بعد پھر 1990 میں الیکشنز ہوئے اور اس پر ہے اگلا باب، فرسٹ نواز گورنمنٹ. اس بار اسلامی جمہوری اتحاد IGI جیتا اور نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے. جی، اور انہوں نے آتے ہی بڑے پیمانے پر اکنامک ریفارمز شروع کی. نجی کارن یعنی پرائیویٹائزیشن ان کی پالیسی کا اہم حصہ تھی. لیکن کہانی یہاں بھی کچھ ویسی رہی. صدر کے ساتھ تعلقات پھر خراب ہو گئے. بالکل. جلد ہی وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان بھی اختیارات پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے. اور نتیجہ اپریل 1993 صدر نے پھر 85(2)B استعمال کیا اور نواز شریف حکومت بھی فارغ. جی، لیکن یہاں ایک ٹوسٹ آیا. ہاں، یہ اہم موڑ تھا. نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے. اور مئی 1993 میں سپریم کورٹ نے صدر کے ایکشن کو کالعدم قرار دے دیا. حکومت بحال ہو گئی. یہ پہلی بار ہوا تھا. یہ تو بہت بڑی عدالتی کامیابی تھی. لیکن کیا اس سے سیاسی استحکام آیا؟ نہیں، افسوس کہ نہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ لینڈ مارک تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ جو اصل پاور ڈائنامکس تھے وہ نہیں بدلے. مرکز اور پنجاب میں پھر کشیدگی شروع ہو گئی. سیاسی بحران چلتا رہا. اور پھر آخر کار جولائی 1993 میں آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے مداخلت کی. اچھا. اور ایک طرح کے فارمولے کے تحت صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا. یعنی عدالتی فیصلے کے باوجود حل کہیں اور سے آیا. جی، یہ صورتحال اداروں کے درمیان عدم توازن اور سیاسی عدم استحکام کی نشاندہی کرتی ہے. اور یہ بھی کہ فوج کا کردار تنازعات کے حل میں اہم ہوتا جا رہا تھا. اس کے بعد نگران حکومت بنی اور پھر اکتوبر 1993 میں نئے الیکشنز ہوئے اور ہم پہنچتے ہیں اگلے باب پر، بے نظیر's سیکنڈ ٹرم، دی جوڈیشل کرائسس. بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی. اس بار صدر ان کی اپنی پارٹی کے تھے، فاروق لوگاری. تو امید تھی کہ شاید اب معاملات ٹھیک رہیں گے. ہاں، بظاہر تو یہی لگتا تھا. لیکن اس دور کی پہچان بنا حکومت کا عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ، ایک شدید جوڈیشل کرائسس. یہ کرائسس کس بارے میں تھا؟ ججوں کی تقرری؟ جی، وہ ایک بڑا ایشو تھا. سپریم کورٹ کا وہ مشہور فیصلہ آیا الجہاد ٹرسٹ والا. اچھا، جس میں ججوں کی تقرری میں چیف جسٹس کی مشاورت کو اہمیت دی گئی. بالکل. اس نے عدلیہ کی آزادی پر زور دیا، لیکن اس سے حکومت اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو گئے. اور بھی معاملات تھے میرا خیال ہے. مرتضی بھٹو کا قتل کیس. جی، وہ بھی تھا. پھر عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ تھا. کئی چیزیں تھیں جنہوں نے ٹینشن بڑھائی. تو یہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس تھا، یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تو اچھا تھا، لیکن اس نے ٹکراؤ بھی بڑھا دیا. ہاں، ایک طرح سے یہی ہوا. دیکھیں نا، اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. جب شخصیات کا ٹکراؤ بھی آ جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس بحران کا انجام کیا ہوا؟ کیا حکومت مدت پوری کر پائی؟ نہیں، اس بار بھی نہیں. نومبر 1996 میں صدر فاروق لوگاری نے، جو خود پیپلز پارٹی کے تھے، 8ویں ترمیم استعمال کی اور بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا. اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو؟ کمال ہے. الزامات پھر وہی؟ جی، الزامات وہی پرانے. کرپشن، اختیارات کا ناجائز استعمال. یہ ایک بار پھر 8ویں ترمیم کے ابکلیں تباکو نصرات کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد کا مختصر دور اگلے باب میں ہے، انڈر دا شیڈو آف دی 8th امینڈمنٹ. یعنی بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد نگران سیٹ اپ آیا. صدر لغاری کافی پاورفل نظر آئے. احتساب کی باتیں ہوئیں. جی، اور اسی دوران سپریم کورٹ نے ایک اور کیس میں، محمود خان اچکزئی کیس میں، اسمبلیوں کی تحلیل کو پھر سے جائز قرار دے دیا. یعنی 8ویں ترمیم کا سایہ واقعی بہت گہرا تھا. بالکل. اسی لیے باب کا عنوان بھی یہی ہے. منتخب حکومتیں مسلسل ایک دباؤ میں تھیں، اپنی مدت پوری کرنا جسے ممکن ہی نہیں رہا تھا. تو پھر فروری 1997 میں نئے الیکشنز ہوئے. جی، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے اگلی کہانی. اور وہ ہے باب
سیکنڈ نواز گورنمنٹ اسٹارمنگ دا سپریم کورٹ. اس الیکشن میں نواز شریف کو بھاری اکثریت ملی، ہیوی مینڈیٹ جسے کہا گیا تھا. جی، دوسری بار وزیر اعظم بنے. اور آتے ہی انہوں نے وہ کام کیا جس کا سب کو انتظار تھا، 13ویں ترمیم منظور کی. یعنی آئین سے 58(2)B کو نکال دیا، صدر کا اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم. یہ واقعی ایک بڑا قدم تھا. ساتھ ہی پارٹی ڈسپلن کے لیے 14ویں ترمیم بھی لائی گئی. جی، لگا کہ شاید اب پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، سیاسی استحکام آئے گا. لیکن پھر ایک نیا ٹکراؤ شروع ہو گیا، اس بار عدلیہ کے ساتھ. ہاں جی، اور یہ ٹکراؤ بہت شدید تھا. خاص طور پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ اختلافات بہت بڑھ گئے. اور یہ تنازع اتنا بڑا کہ وہ سپریم کورٹ پر حملے والا واقعہ ہو گیا نومبر 1997 میں. جی، وہ ایک انتہائی افسوسناک دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. مبینہ طور پر حکومتی حامیوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا. اس بحران کا نتیجہ کیا نکلا؟ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو جانا پڑا اور پھر جسٹس رفیق تارڑ صدر منتخب ہوئے. تو نواز شریف کا یہ دوسرا دور اختیارات کے ارتکاز یعنی کنسنٹریشن آف پاور کی طرف کیا؟ بالکل. 13ویں ترمیم سے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش تو کی، لیکن عدلیہ کے ساتھ جس طرح کا تصادم ہوا، خاص کر سپریم کورٹ پر حملہ، اس نے جمہوری اداروں کو بہت نقصان پہنچایا. اس دور میں اور کیا اہم واقعات ہوئے؟ ایٹمی دھماکے. جی، مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے ہوئے. اس کے بعد ایمرجنسی لگی، فورن کرنسی اکاؤنٹس منجمد ہوئے، جس پر کافی تنقید بھی ہوئی. انسداد دہشت گردی ایکٹ بھی آیا. ہاں، اور 15ویں ترمیم کے ذریعے شریعت کو سپریم لا بنانے کی ناکام کوشش بھی ہوئی. اور پھر آیا کارگل بحران 1999 میں. جی، کارگل کرائسس نے سول ملٹری تعلقات میں شدید کشیدگی پیدا کر دی. حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. اور اس کشیدگی کا کلائمیکس کیا تھا؟ 12 اکتوبر 1999 آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں فوجی حکومت نافذ کر دیا. چوتھی بار. اور یہاں پارٹ 7 ختم ہوتا ہے اور ایک دہائی کا غیر مستحکم جمہوری سفر بھی. جی، اب ہم داخل ہوتے ہیں پارٹ 8 میں، جو مشرف دور حکومت کا احاطہ کرتا ہے، اکتوبر 1999 سے اگست 2008 تک. پہلا باب ہے مشرف اینڈ دا لیگل فریم ورک آرڈر. 12 اکتوبر 1999 مشرف نے اقتدار سنبھالا، آئین معطل کیا اور خود کو چیف ایگزیکٹو قرار دیا. جی، نواز شریف پر طیارہ سازش کیس چلا اور پھر انہیں ڈیل کے تحت ملک سے باہر بھیج دیا گیا. پھر مئی 2000 میں سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آیا، ظفر علی شاہ کیس والا. ہاں، وہ اہم تھا. کورٹ نے مشرف کے اقدام کو وقتی طور پر نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت جائز قرار دیا. یعنی کہ حالات ایسے تھے کہ یہ ضروری ہو گیا تھا. کچھ اسی طرح. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 3 سال میں الیکشن کروائیں اور آئین میں بنیادی تبدیلیاں نہ کریں. پھر 9/11 ہو گیا، عالمی حالات بدلے. اور مشرف نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا. اپریل 2002 میں ایک ریفرنڈم کروایا اور خود صدر بن گئے. اور پھر اکتوبر 2002 کے الیکشن سے پہلے اگست میں وہ لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا گیا. یہ کیا تھا اصل میں؟ LFO بنیادی طور پر 1973 کے آئین میں بہت سی تبدیلیوں کا ایک پیکیج تھا جو مشرف نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے نافذ کر دیا. کتنی تبدیلیاں تھیں؟ تقریباً 29 آرٹیکلز میں تبدیلیاں کی گئیں. سب سے اہم تو 58(2)B کی واپسی تھی، یعنی صدر کو پھر سے اسمبلی توڑنے کا اختیار مل گیا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل NSC کا قیام بھی اسی میں شامل تھا. لیکن سپریم کورٹ نے تو بنیادی تبدیلیوں سے منع کیا تھا. بالکل، یہی تو بڑا مسئلہ تھا. LFO سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے خلاف تھا اور یہ یک طرفہ طور پر آئین کو بدلنے کی کوشش تھی. بہت متنازع تھا. تو اس نے مستقبل کے لیے ایک طرح سے نئے بحرانوں کی بنیاد رکھ دی. یقیناً صدر اور پارلیمنٹ کے اختیارات کا توازن ایک بار پھر بگڑ گیا. LFO کے تحت پھر 2002 میں الیکشنز ہوئے اور اس پر ہے اگلا باب، مشرف's ڈیموکریسی. مسلم لیگ کاف اکثریتی پارٹی بنی، میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے. جی، لیکن اصل چیلنج تھا LFO کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا. اس کے بغیر اس کی آئینی حیثیت مشکوک تھی. تو اس کے لیے پھر اپوزیشن سے مذاکرات ہوئے، خاص طور پر MMA سے. ہاں، کافی لمبے مذاکرات چلے اور آخرکار دسمبر 2003 میں 17ویں ترمیم منظور ہوئی. اس 17ویں ترمیم نے کیا کیا؟ LFO کو آئینی حصہ بنا دیا. جی، ایک طرح سے یہی ہوا. یہ ایک پولیٹیکل کمپرومائز تھا. اس نے LFO کی زیادہ تر شقوں کو آئینی تحفظ دے دیا.
بشمول 58(2)B کے۔ اور مشرف صاحب کے وردی میں صدر رہنے کو بھی؟ ہاں، اس کو بھی قانونی حیثیت مل گئی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ دسمبر 2004 تک وردی اتار دیں گے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جمالی صاحب کی جگہ شوکت عزیز وزیر اعظم آ گئے، نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی بن گئی۔ جی، تو بظاہر ایک جمہوری سیٹ اپ تھا، پارلیمنٹ تھی، وزیر اعظم تھے، لیکن اصل طاقت؟ اصل اختیارات تو وردی والے صدر کے پاس ہی مرکوز تھے۔ اسی لیے اسے اکثر کنٹرولڈ یا گائیڈڈ جمہوریت کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کمزور ہو گئی تھی۔ مشرف دور کا ایک اور شاید سب سے اہم پہلو عدلیہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ اگلا باب اسی پر ہے، مشرف اینڈ دی جوڈیشری۔ جی، یہ تعلقات شروع سے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ پہلے پی سی او پر حلف کا معاملہ تھا، پھر ایل ایف او پر وکلا کی مزاحمت۔ لیکن اصل دھماکہ تو 9 مارچ 2007 کو ہوا۔ بالکل، جب جنرل مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معطل کر دیا۔ اور اس کا رد عمل وہ تو غیر معمولی تھا۔ بہت غیر معمولی۔ ملک بھر کی وکلا تحریک، لائرز موومنٹ شروع ہو گئی۔ اس میں سول سوسائٹی، میڈیا، سیاسی جماعتیں سب شامل ہو گئے۔ یہ صرف چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک نہیں رہی پھر۔ نہیں، یہ اس سے کہیں آگے بڑھ گئی۔ یہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک بن گئی۔ مہینوں تک احتجاج چلتے رہے۔ اور آخرکار 20 جولائی 2007 سپریم کورٹ کے فل بینچ نے چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ یہ مشرف کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اور وکلا تحریک کی بڑی کامیابی۔ جی، لیکن کشیدگی ختم نہیں ہوئی۔ عدلیہ کافی فعال ہو گئی تھی، جسے جوڈیشل ایکٹیوزم کہتے ہیں۔ مشرف کے دوبارہ صدر بننے کا کیس بھی عدالت میں چل رہا تھا۔ تو اس عدالتی بحران اور سیاسی دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آخری باب ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، فال آف مشرف اینڈ الیکشن آف زرداری۔ چیف جسٹس کی بحالی اور اپنے الیکشن کے کیس میں ممکنہ نااہلی کے خوف سے جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی لگا دی۔ آئین پھر معطل، نیا پی سی او۔ جی ہاں، اور اس بار بہت سے ججوں کو بشمول چیف جسٹس افتخار چودھری اور دیگر سینئر ججز جنہوں نے پی سی او حلف سے انکار کیا، ان کو برطرف کر دیا گیا۔ میڈیا پر پابندیاں، وکلا اور سول سوسائٹی پر کریک ڈاؤن۔ جی، بہت سخت اقدامات کیے گئے، جس پر ملک کے اندر اور باہر سے شدید رد عمل آیا۔ لیکن یہ ایمرجنسی زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ نہیں، عالمی اور اندرونی دباؤ بہت تھا۔ دسمبر 2007 میں ایمرجنسی اٹھا لی گئی، لیکن محظول جج بحال نہیں ہوئے۔ اور اسی دوران وہ سانحہ بھی پیش آیا، بے نظیر بھٹو کی شہادت، 27 دسمبر 2007۔ جی، اس نے پورے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ پھر فروری 2008 میں الیکشنز ہوئے۔ ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ مشرف کے حامیوں یعنی قالیگ کو شکست ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، پیپلز پارٹی اور نیون لیگ کی مخلوط حکومت بنی۔ جی، اور ان کے سامنے 2 بڑے چیلنج تھے، موزول ججوں کی بحالی اور صدر مشرف۔ ججوں کی بحالی پر تو مری ڈکلیریشن بھی ہوا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد میں اختلافات ہو گئے اور نون لیگ حکومت سے الگ ہو گئی۔ لیکن مشرف پر دباؤ بڑھتا رہا، مواخذے کی باتیں ہونے لگیں۔ جی، سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں، ان کی حمایت ختم ہو گئی۔ آخرکار اگست 2008 میں جنرل مشرف نے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے جانے کے بعد حکومت نے معزول ججوں کی بحالی کا اعلان کر دیا، اگرچہ چیف جسٹس کی مکمل بحالی میں کچھ وقت لگا۔ اور پھر نئے صدر کا انتخاب۔ جی، سپتمبر 2008 میں پارلیمنٹ اور اسمبلیوں نے آصف علی زرداری کو صدر منتخب کر لیا۔ تو اس طرح تقریباً 9 سال بعد پاکستان ایک بار پھر پارلیمانی جمہوریت کی طرف واپس آ گیا۔ جی، اگرچہ چیلنجز ابھی باقی تھے۔ آج ہم خاص طور پر فوکس کریں گے زرداری حکومت کے دور پر، یعنی سپتمبر 2008 سے سپتمبر 2013۔ جی، اس میں ہم حصہ نہم پارٹ 9 سے 2 اہم ابواب دیکھیں گے۔ ایک تو عدلیہ کی بحالی اور اس کے بعد کے فیصلے، یعنی باب 40۔ اچھا۔ اور دوسرا باب 42، جو وزیر اعظم گیلانی کی برطرفی اور جسے جوڈیشل ایکٹیوزم کہا جاتا ہے، اس سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم کتاب کے حصہ دہم پارٹ ایکس سے باب 43 کا وہ حصہ دیکھیں گے جو پاکستان کے کچھ بنیادی دیرینہ آئینی اور سیاسی مسائل پر بات کرتا ہے۔ زبردست۔ تو مطلب آج ہم زرداری دور کے اہم واقعات اور پھر ایک بڑے تناظر میں پاکستان کے مجموعی سیاسی چیلنجز ان پر بات کریں گے۔
جی بالکل. تو چلے شروع کرتے ہیں باب 40 سے، بحال شدہ عدلیہ، بحالی کے بعد تاریخی فیصلے. یہ 2008-2009 کا عرصہ ہے. جی یہ وہ وقت تھا جب وکلاء تحریک یعنی لائرز موومنٹ کامیاب ہوئی تھی اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اور دوسرے ججز بحال ہوئے تھے. ہاں، وہ تو ایک بہت بڑی تحریک تھی، کافی لمبی چلی تھی. تو بحالی کے بعد فوراً کیا ہوا؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ دیکھیں حامد خان صاحب لکھتے ہیں کہ بحالی کے فوراً بعد عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ نے کچھ بہت اہم اور تاریخی فیصلے دیے. اچھا، مثلاً؟ سب سے بڑا فیصلہ تو تھا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بنام فیڈریشن آف پاکستان والا کیس. اچھا، اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس میں عدالت نے وہ جو 3 نومبر 2007 کو مشرف صاحب نے پی سی او نافذ کیا تھا نا، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر. جی، ایمرجنسی لگا کر آئین معطل کر دیا تھا. بالکل. تو سپریم کورٹ نے اس پی سی او کو اور اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دے دیا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا آئین کی بالادستی کے لیے. واقعی یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا. اور اس دور کا ایک اور مشہور کیس این آر او والا تھا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. اس کا کیا بنا؟ جی، وہ بھی اسی دور میں آیا. ڈاکٹر مبشر حسن بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس. این آر او جو مشرف دور میں آیا تھا اور جس کے تحت بہت سے سیاستدانوں، بیوروکریٹس پر کیسز ختم کیے گئے تھے. ہاں کافی متنازع رہا تھا وہ. بالکل. تو سپریم کورٹ نے اسے بھی کالعدم قرار دے دیا. کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 25 یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اس کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے بھی منافی ہے. تو اس این آر او فیصلے کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوئے؟ ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کے لیے تو یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا. یقیناً بہت بڑا دھچکا تھا. حامد خان صاحب اس کا تجزیہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس فیصلے سے ایک تو حکومت اور عدلیہ کے بیچ میں ٹینشن بڑھی. دوسرا وہ جو پرانے کرپشن کے الزامات تھے وہ سارے کیسز ایک طرح سے دوبارہ کھل گئے. اس سے ایک سیاسی بے یقینی سی پیدا ہوئی. اچھا، کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ شاید یہ فیصلہ متفقہ نہیں تھا، کسی جج کا اختلافی نوٹ بھی تھا. جی ہاں، جسٹس سردار محمد رضا خان صاحب کا اختلافی نوٹ تھا. اس میں انہوں نے فیصلے کے کچھ قانونی پہلوؤں سے اختلاف کیا تھا. تو یہ باب بنیادی طور پر دکھاتا ہے کہ بحالی کے بعد عدلیہ کیسے ایک نئے اعتماد، ایک نئی کانفیڈنس کے ساتھ سامنے آئی اور اس کے فیصلوں کا سیاسی نظام پر گہرا اثر پڑا. ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں باب 42 کی طرف. عنوان ہے وزیر اعظم کی برطرفی، عدالتی فعالیت اور اس کے مضمرات 2012-2013. یہاں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. جی، جوڈیشل ایکٹیویزم یعنی عدلیہ کا اپنے روایتی کردار سے بڑھ کر انتظامی یا سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا. اور اس کی سب سے بڑی مثال میرا خیال ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی تھی. بالکل، کتاب اسی کیس کو مرکزی نقطہ بناتی ہے. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا تھا. کس بات پر؟ وہ جو این آر او فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ تھا نا، خاص طور پر صدر زرداری کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھنے کا کہا گیا تھا کہ وہاں مبینہ کرپشن کیسز دوبارہ کھولے جائیں. اچھا، تو وزیر اعظم نے خط نہیں لکھا؟ جی، حکومت کا موقف تھا کہ صدر کو آئینی استثناء حاصل ہے. بہرحال عدالت نے اسے حکم عدولی سمجھا اور توہین عدالت میں سزا دے دی. کیس کا نام تھا سید یوسف رضا گیلانی ورسز اسسٹنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سزا کیا تھی؟ سزا تو علامتی تھی، غالباً چند منٹ عدالت میں کھڑے رہنے کی. لیکن اس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو گئے؟ جی، اصل بات وہی تھی. اس سزا کی بنیاد پر انہیں آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا گیا. یہ تو بہت بڑا قدم تھا. ایک منتخب وزیر اعظم کو عدالتی فیصلے کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا. اس پر تو بہت بحث ہوئی ہوگی، اختیارات کی تقسیم پر بہت زیادہ. کتاب میں حامد خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس واقعے نے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم، سیپریشن آف پاورز کے توازن کو بری طرح متاثر کیا. ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی. گیلانی صاحب کی نااہلی کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم بنے. تو کیا یہ جوڈیشل ایکٹیویزم صرف گیلانی کے استعمال کی محدود تھا یا اس دور میں اور بھی مثالیں ملتی ہیں؟ نہیں، کتاب میں اور بھی کئی مثالیں دی گئی ہیں. مصنف بتاتے ہیں کہ یہ پورا دور ہی عدلیہ کے بہت زیادہ فعال کردار کا تھا. مثلاً میمو گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے کمیشن بنا دیا. ہاں، وہ بھی بڑا ہنگامہ خیز معاملہ تھا. پھر وہ رینٹل پاور پلانٹس میں کرپشن کا کیس تھا. عدالت نے نہ صرف وہ معاہدے منسوخ کیے بلکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا. اچھا،
اسی طرح مہران بینک سکینڈل کا پرانا کیس بھی دوبارہ سنا گیا۔ ججوں کی تقرری کے معاملے پر بھی حکومت اور عدلیہ میں اختلاف رہا، جس پر صدارتی ریفرنس بھی دائر ہوا، اور وہ دوہری شہریت والے کیسز بھی اسی دور میں تھے نا، جس میں کئی ارکان پارلیمنٹ نااہل ہوئے۔ جی بالکل، دوہری شہریت کیسز، نئی انتخابی فہرستوں کی تیاری کا حکم، ایفیڈرین کوٹا سکینڈل، الطاف حسین صاحب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا۔ اور وہ ارسلان افتخار کیس کا بھی ذکر ہے کتاب میں، جو اس وقت کے چیف جسٹس کے بیٹے سے متعلق تھا۔ جی اس کا بھی ذکر ہے، اور اس سے عدلیہ کی ساخت پر جو سوالات اٹھے ان کا بھی۔ پھر 2013 کے عام انتخابات کا تجزیہ، ممنون حسین صاحب کا صدر منتخب ہونا، اور آخر میں صدر زرداری کے صدارت کے پورے دور کا ایک جائزہ بھی شامل ہے۔ تو مطلب یہ باب ایک طرح سے زرداری حکومت کے آخری سالوں کی پوری تصویر دکھاتا ہے، عدالتی فائلیات، سیاسی ہلچل، اداروں میں کشمکش۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم باب ہے اس دور کو سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کتاب کے حصہ دہم پارٹ ایکس کی طرف، اور اس کے باب 43 کے متعلقہ حصے پر، جو ہے پاکستان میں آئینی اور سیاسی مسائل۔ یہ کسی ایک دور کی بات نہیں بلکہ زیادہ عمومی مسائل کا ذکر ہے۔ جی یہ باب ایک وسیع تناظر پیش کرتا ہے۔ حامد خان صاحب یہاں ان بنیادی ساختی مسائل، اسٹرکچرل ایشوز کی نشاندہی کرتے ہیں جو پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے ہیں اور سیاسی اور آئینی نظام کے استحکام میں رکاوٹ بنے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ کون کون سے مسائل کا ذکر ہے؟ مصنف نے کئی پہلوؤں پر بات کی ہے، ان کو ہم چند بڑے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو ہے اداروں کے کردار اور اختیارات کا مسئلہ۔ جیسے کمزور سیاسی جماعتیں، مطلب ان میں اندرونی جمہوریت نہیں، زیادہ تر شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ پھر مقننہ یعنی پارلیمنٹ اور اسمبلیاں، کیا وہ واقعی خود مختار ہیں یا دوسرے اداروں کے ماتحت؟ یہ سوال تو آج بھی اٹھتا ہے۔ بالکل۔ پھر عدلیہ کا کردار، کبھی آزاد کبھی دباؤ کا شکار۔ فوج کا کردار، کتاب میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ ریاست کا آقا یا خادم، ماسٹر اور سرونٹ آف دی اسٹیٹ، اور بیوروکریسی، عوام کی خادم یا آقا۔ یہ تو بڑے بنیادی سوالات ہیں اداروں کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا بڑا موضوع ہے ریاست کی ساخت اور نظریاتی بنیادیں، جیسے طرز حکومت پر بحث، پارلیمانی نظام بہتر ہے یا صدارتی۔ یہ بحث شروع سے چل رہی ہے۔ صحیح۔ پھر صوبائی خود مختاری کا مسئلہ، مرکز اور صوبوں کے تعلقات، اختیارات کی تقسیم، اور مذہب اور ریاست کا تعلق، ریاست کی شناخت کیا ہو، قوانین میں مذہب کا کردار کتنا ہو۔ جی یہ بھی بہت اہم اور حساس موضوعات ہیں۔ تیسرا حصہ آپ گورننس اور شہری حقوق سے متعلق کہہ سکتی ہیں، جیسے انتخابات کا منصفانہ انعقاد، کیا الیکشن شفاف ہوتے ہیں، اقلیتوں کی صورتحال کیا ہے، کیا وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، بنیادی حقوق اور شہری آزادیاں جو آئین دیتا ہے ان کی عملی صورتحال کیا ہے، کرپشن کا مسئلہ، اختیارات کا ناجائز استعمال، اور آخر میں دہشت گردی کا چیلنج، جسے کتاب پاکستان کی سالمیت کے لیے سنگین خطرہ کہتی ہے۔ یہ تو واقعی ان تمام بنیادی چیلنجز کا احاطہ ہو گیا جن سے پاکستان گزرتا رہا ہے اور شاید آج بھی گزر رہا ہے۔ کتاب ان کے تسلسل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ بس وقتی مسائل ہیں؟ وہیں یہی اہم نقطہ ہے۔ حامد خان صاحب واضح کرتے ہیں کہ یہ مسائل وقتی نہیں ہیں، یہ ہمارے سیاسی اور آئینی نظام کے ڈھانچے میں، اسٹرکچر میں موجود ہیں۔ اچھا۔ یہ شکل بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ زیادہ بڑا لگتا ہے، کبھی کوئی دوسرا، لیکن ان کی جڑیں گہری ہیں۔ یہ باب اصل میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیوں پاکستان میں ایک مستحکم جمہوری نظام پوری طرح پنپ نہیں سکا۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ تھا ان ابواب کا ایک جائزہ۔ اگر ہم پوری کتاب یا کم از کم ان حصوں کا خلاصہ کریں تو کیا مرکزی خیال سامنے آتا ہے؟ دیکھیں، مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب پاکستان کے آئینی اور سیاسی سفر کی ایک بہت جامع اور پیچیدہ تصویر دکھاتی ہے۔ اس میں آپ کو مسلسل جد و جہد نظر آتی ہے، جمہوریت کے لیے، اداروں کے درمیان اختیارات کے لیے۔ جی، عدلیہ، فوج، انتظامیہ، مقننہ، سب کے کردار میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ بالکل۔ پھر آئینی تجربات، کبھی پارلیمانی، کبھی صدارتی، وفاقیت یعنی فیڈرلزم کے چیلنجز، سیاست اور قانون کا آپس میں گہرا اور اکثر تناؤ بھرا رشتہ، یہ سب چیزیں کتاب میں بار بار سامنے آتی ہیں۔ اور سیاسی عدم استحکام، آئینی بحران، یہ بھی جیسے مستقل موضوعات ہیں۔ جی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤنز،
اور پھر ان سے نکلنے کی کوششیں۔ تو بنیادی تھیمز کیا ہیں؟ اختیارات کی کشمکش، قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کا سوال، اداروں کا توازن، اور سب سے بڑھ کر ایک پائیدار، مستحکم جمہوری نظام کی تلاش۔ حامد خان صاحب ان سب کا صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ تنقیدی جائزہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جس ایڈیشن کا ہم نے حوالہ دیا اس کے آخری باب کا عنوان تھا پاکستان دو راہے پر، پاکستان ایٹ کراس روڈز۔ یہ 2013 کی بات ہے، آج بھی یہ عنوان اتنا ہی ریلیونٹ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کی اہمیت ہے۔ یہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے، یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جن تاریخی چیلنجز کا، جن ادارہ جاتی کمزوریوں کا ذکر مصنف نے کیا، کیا وہ آج بھی موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کس شکل میں؟ اور پاکستان کا مستقبل ان مسائل سے نمٹنے کی ہماری صلاحیت سے کیسے جڑا ہے؟ یقیناً یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ امید ہے ہمارے سامعین کو حامد خان کی کتاب کے ان اہم حصوں کو سمجھنے میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اس دور کو جاننے میں مدد ملی ہوگی۔ شکریہ۔